بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی لائف گزر رہی ہے؟ جی تو آج ہم پڑھیں گے اپنا ناول میں، محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ، ایپیسوڈ نمبر 9۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لفٹ تک لایا، جو لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ ارشد کے چہرے پر سختی، غصہ اور پسینہ تھا۔ 3 بجے کے وقت اپارٹمنٹ کے باہر سناٹا ہی تھا۔ وہ تو شکر تھا، چابی ہر وقت اس کی گاڑی کی چابیوں کی رنگ میں ہی پڑی ہوتی تھی۔ دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ سیج پر جا کے وہ گری۔ آج سے تم یہاں رہو گی، نہ تمہارے گھر والے یہاں آئیں گے اور نہ تم جاؤ گی۔ وہ اس کی قیامت خیز حسن کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگوں گا، جان سے ہی نہ مار دوں گا۔ اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ آبگینہ اس سنگ دل کے آگے کچھ نہیں بول رہی تھی، جس پر بس خون ہی سوار تھا۔ وہ روتی رہی تھی۔ بیڈ روم میں لا کر اسے بیڈ پر ڈالا۔ فرنشڈ فلیٹ تھا، ساری ہی آسائش اور ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ سوچ لیں، بہت بڑی قیامت آئے گی، میرے بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دھمکی دیتی ہو مجھے، ہیں؟ وہ پوری شدت سے دھاڑا۔ آبگینہ نے سہم کے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ بھاری زرتار آنچل ڈھلک کے سر سے اتر گیا۔ بندیاں، جھومر اس نے اتار کے پھینکنے شروع کر دیے۔ زبان بند رکھنا، اگر میرا دماغ گھوم گیا نا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ وحشت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ آنچل اس کا اتر چکا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتی تو زیرو بم اس کے نمایاں ہوتے۔ ارشد نے بس ایک نگاہ ڈالی، مگر جھٹ گھما بھی لی۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، کچن میں گیا۔ سارا کچھ تو اس نے بہت پہلے ہی سیٹ کروا لیا تھا، شاید کبھی ضرورت پڑ ہی جائے۔ نل سے وہ پانی پی رہا تھا، منہ پہ چھپکے بھی مارے۔ پوری شیروانی گیلی ہو گئی تھی، اتار کے اس نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر پھینکی۔ اب شلوار پر وہ کرتا پہنے پسینے میں شرابور ہی تھا اور اپنی سلگتی پریشانی سہلا رہا تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا چینج کرنے کے لیے۔ ابھی تو کپڑے بھی موجود نہ تھے۔ صوفے پر وہ ڈھہ سا گیا۔ اندر وہ رو رہی تھی، ایک ایک زیور اتار کے پھینک دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بیڈ پر وہ اوندھی پڑی تھی، لہنگے سے جھانکتے حنائی پاؤں اس کے اندر آ رہے تھے۔ وہ اسی وقت دوبارہ آیا۔ وارڈروب کھولی تو کپڑے نہیں تھے، اپنے نہ اس کے لیے۔ آبگینہ اس وقت سیدھی ہوئی، آنچل اٹھا کے اوڑھ لیا۔ میک اپ رونے سے دھل ہی گیا تھا۔ اپنا چہرہ دھو کے آؤ، کافی بھیانک لگ رہی ہو۔ اس کے غصے کے نیچے اس کا آویزہ آیا۔ وہ جھک کر اٹھایا۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ پھر درشت انداز میں چیخا۔ اس وقت وہ اس کے منہ لگ کے اپنی شہامت نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر لہنگا اور آنچل سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ ارشد کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ ایک دم آگے بڑھا۔ میں کوئی نامحرم نہیں ہوں، اتارو اسے۔ اس پر سے آنچل گھسیٹ کے بیڈ پر ڈالا۔ آبگینہ کو شرم ہی آ گئی۔ ایک تو اتنی فٹنگ کی قمیض، اوپر سے اس شخص کے سامنے کھڑی تھی۔ اب کیا کھڑی ہو جاؤ۔ وہ بیڈ پر دراز ہوا۔ آبگینہ دونوں ہاتھوں سے لہنگا سنبھالتی واش روم چلی گئی۔ جدید اسٹائلش باتھ روم، ہر چیز وہاں کی بھی چمچما رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر پانی ڈالا کہ اس کی قمیض تک آگے سے گیلی ہو گئی۔ آئینے میں عکس دیکھ کر تو وہ گھبرا ہی گئی۔ اطراف میں دیکھا، شکر تھا تولیہ نظر آیا۔ جھٹ سٹینڈ پر سے کھینچا اور گلے میں لٹکا کے آ گئی۔ بھیگا بھیگا سراپا، خوف سے کانپتے نازک ہونٹ، فسوں خیز آنکھیں جو وحشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ آج تو تمہارے کپڑے دوسرے نہیں مل سکتے، کل سارا سامان گھر سے منگوا لوں گا۔ وہ لیٹا ہوا تھا جبکہ وہ وسط میں کھڑی تھی۔ مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے، وہ منمنانے لگی۔ اتنی رات کو تمہارا یا میرا کوئی رشتہ دار تو ہوگا نہیں کہ وہ دکان کھولے ہو کے کپڑے لے آؤں۔ وہ طنز کرنے لگا۔ ایسے ہی سو جاؤ، مجھے اس طرح نیند نہیں آئے گی۔ وہ منہ بسورنے لگی۔ پھر اس کا یہی حل ہے کہ میں تمہیں… بولتے بولتے وہ رک گیا، جبکہ وہ شرم سے ہی کٹ گئی۔ اس کی بے باکی سے اسے اس سب باتوں کی امید تھی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور اس کے گلے سے تولیہ کھینچا۔ وہ پشت ہی پھیر کے کھڑی ہو گئی، مگر ارشد نے اسے اپنی جانب گھما لیا۔ پھر ایسا نہ کروں، تمہاری شرم و گھبراہٹ ہی ختم کر دوں۔ لہجہ اس نے پر اسرار اور خمار آلود بنا لیا۔ آبگینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آج تم میرے رحم و کرم پر ہو، اس نے حسار تنگ کیا۔ نکلے نا نفس کے غلام، یقیناً اس دن بھی میری بے خبری کا فائدہ ہی اٹھایا ہوگا۔ اس کے تو آگ لگ گئی۔ شٹ اپ! اس نے آبگینہ کے رخسار پر جھانپڑ جڑ دیا۔ خبردار جو تم نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا، وہ تو بھنا ہی گیا۔ مرو تم ادھر ہی۔ آبگینہ نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس سنگ دل کے ظلم پر وہ پوری رات بددعائیں ہی دیتی رہی۔ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ ارشد نے دیکھا کہ وہ سو گئی ہے تو وہ بھی آ گیا اور اس سے قدرے فاصلے پر ہی لیٹ گیا۔ ارشد فوراً گھر چلو، روحا نے کوئی کیڑے مار دوائی پی لی ہے۔ صبح ہی صبح شاہ زیب بھائی اس کے فلیٹ آ گئے۔ وہ بوجھل آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھگ سے اس کی نیند اڑ گئی۔ کب؟ کیسے؟ وہ تو گھبرا گیا۔ بس تم چلو، وہ تمہیں پکار رہی ہے۔
آپ چلیے میں آتا ہوں۔ وہ اندر جانے لگا۔ ارشد آپ گینا کو لے کے آنا، کیونکہ اگر ایسے موقع پر تم نے ضد کی تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ وہ ساتھ ساتھ سمجھانے لگے۔ وہ سر ہلاتا ہوا اندر گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اٹھو آپ گینا، سارا سامان سمیٹو، گھر جانا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا جو ارشد کے بکھر گئے تھے۔ آپ گینا گھبرا کے اٹھ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن رات تو آپ بس سوال جواب، ہمیں گھر چلنا ہے، روحا ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے آپ گینا کا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اسے دیا۔ وہ اپنا حلیہ کے درست کرتی جلدی جلدی سارا زیور اٹھایا اور ارشد نے بیڈ کی چادر کھینچ لی۔ یہ اوڑھ لو، سارے لوگ نیچے جمع ہوں گے۔ اسے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی بھی بری نگاہ سے دیکھے۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے آئے تھے۔ پہلے اس نے آپ گینا کو گھر چھوڑا اور خود شہزیب بھائی سے موبائل پر بات کرتا ہاسپٹل پہنچ گیا، جہاں گھر کے بزرگ حضرات موجود تھے۔ ارشد، وہ تمہیں پکار رہی ہے۔ تایا ابو، یہ سب ہوا کیسے؟ وہ آئی سی یو کے باہر کھڑا رو دیا۔ کل تمہارے جانے کے بعد اس نے کوئی دوائی اٹھا کے پی لی تھی۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا جب عالیہ اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بتانے لگے۔ اور ریتا کہاں ہے؟ اسے دوسری بہن کی فکر ہوئی۔ وہ تو پوری رات ملیحہ کے پاس روتی رہی ہے۔ وہ مغموم سے لہجے میں بتانے لگے۔ کمال احمد اس لمحے خاموش ہی تھے۔ انہوں نے ارشد کو بھی نہ دیکھا۔ عزیب، روحا اب کیسی ہے؟ وہ باہر آیا تو بے قراری سے پوچھنے لگا۔ شی از فائن، بس ہوش آ جائے تو سمجھو خطرے سے باہر ہے۔ اس نے مزمل سے ارشد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بغیر ناشتے کے سب وہاں موجود تھے۔ دوپہر میں کہیں جا کے روحا کو ہوش آیا تو سب سے پہلے ارشد کو پکارا۔ پگلی، ایسے کرتے ہیں کہ اپنی جان لے لو؟ ارشد نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ بھائی، آپ چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ وہ کمزور سی ہو گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بھل بھل نکل رہے تھے۔ نہیں میری گڑیا، نہیں۔ اس نے ماتھا چوم لیا۔ کبھی بھی گھر چھوڑ کے گئے نا، میں جان سے چلی جاؤں گی۔ ہش بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے بچے۔ اس نے روحا کے آنسو پہنچے۔ بھائی بھابھی بھی آئی ہیں نا، وہ بھی گھر ہوں گی نا، بتائیے۔ اس نے سر ہلایا۔ اندر روم میں تایا ابو، دادا جان، ابو سبھی آ گئے۔ ابو بھائی کو گھر سے مت نکالیے گا، وہ ان سے التجا کرنے لگی۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، یہ خود کیا تھا۔ انہوں نے روحا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ بھائی کو کچھ نہیں کہیے گا۔ روحا بیٹا، آپ اتنا مت بولو۔ عزیب اندر آیا۔ ارشد اس کا سر سہلاتا رہا اور آہستہ آہستہ باتیں کرتا رہا۔ باپ سے زیادہ تو وہ بھائی سے قریب رہی تھی۔ پھر شام میں ملیحہ بھابھی آ گئیں۔ عالیہ بیگم کا بی پی لو تھا تو وہ نہ آ سکی تھی۔ ارشد، تم گھر چلے جاؤ، چینج کر لو، کچھ کھا پی بھی لینا۔ بھابھی میں اس کے پاس ہی رہوں گا۔ اس نے روحا کا ہاتھ پکڑا۔ جائیے بھائی، آپ آرام کر لیں، میں گھر آ جاؤں گی۔ اس نے ارشد کے چہرے پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھا۔ وہ چومنے لگا۔ محلب بھی رکا ہوا تھا، اسے تسلی ہوئی۔ سیدھا وہ عالیہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ ارشد میرا بچہ، وہ جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ امی آئی ایم سو سوری، میں کل پھر ریش ہو گیا۔ وہ ان کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میرے بچے، تو ایسے گیا کہ رکا ہی نہیں۔ انہوں نے اسے اٹھایا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ جب سے روحا ہاسپٹل گئی ہے، میری تو سمجھ ہمت ہی جواب دے گی۔ ارشد، اس بچی نے تیرا غم اپنے اوپر لے لیا۔ اب میں آ گیا ہوں۔ وہ بشاشت ظاہر کرنے لگا۔ واقعی؟ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے سر ہلایا۔ کل والے حلیے میں تھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جا کر فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ جی اچھا۔ وہ آنسو پہنچتا اٹھا۔ سن، مجھے روحا کے پاس تو لے چل، کوئی بھی نہیں لے جا رہا میری بچی کے پاس۔ امی آپ کی طبیعت اور خراب ہوگی، بھابھی ہیں اور محلب بھی ہے، کل تک وہ آ ہی جائے گی۔ اس نے اطمینان دلایا۔ دیکھ کے تو آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، شام میں لے چلوں گا۔ اس نے حامی بھری۔ پھر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ ارشد، گھر سے آپ گینا کو لینے آئے تھے سب، پھر چلی گئی وہ؟ اسے پتا تھا غصے میں چلی ہی جائے گی۔ نہیں گئی، وہ روحا کو دیکھنے جانا چاہ رہی تھی، بھابھی نے منع کر دیا کہ نہیں، میری دلہن ہے، ابھی ہاسپٹل نہ بھیجو۔ وہ بتانے لگی۔ اور ہاں، کھانا اوپر بھیج رہی ہوں، آپ گینا کو بھی کہہ دینا، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ انہیں پھر یاد آیا۔ تھکا تھکا سا وہ کمرے میں آیا۔ وہ سکڑی سمٹی سادہ سے جارجٹ کے کاسنی کپڑوں میں ہی سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ ارشد نے اچٹتی نگاہ ڈالی اور وارڈروب سے اپنا قمیص شلوار نکالا اور بات لینے چلا گیا۔ آپ گینا کو اس وقت اس کی موجودگی نے گھبرا ہی دیا۔ وہ کھڑی ہوئی، مگر اسی وقت دروازے پر نوک ہوئی۔ اس نے کھولا۔ یہ آپ کا اور ارشد بھائی کا کھانا ہے، کھا لیجیے گا، چچی جان نے کہلوایا ہے۔ اتوسا ٹرے ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی تھی، اتنے میں پھر ارشد بھی نکل آیا۔ بالوں کو تولیے سے رگڑا، برش سے بال سنوارے اور ادھر ہی آ گیا۔ ڈش کے ڈھکن اٹھائے۔ رات کی تقریب کا ہی سالن تھا، تیز بھوک کے وقت یہی کافی تھا۔ کھانا کھا لو۔ ارشد نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالا۔ نہیں کھانا مجھے، نروٹھے پن سے وہ بولی۔ نہ کھاؤ، مجھے بھی کوئی منتیں نہیں کرنی۔ وہ چھپ کے کھانے لگا اور وہ کرتی ہی رہی۔ ویسے تم اپنے میکے کیوں نہیں گئی؟ کیا میں اتنا پسند آ گیا ہوں کہ دوری برداشت نہیں ہو رہی؟ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، تڑک کے وہ بولی۔ میں نہ کسی کو خوش فہمی میں رکھتا ہوں اور نہ ہوتا ہوں۔ کھانے سے وہ مکمل انصاف کر رہا تھا۔ وہ خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھی بات ہے۔ ویسے اگر مجھ سے کبھی محبت ہو جائے تو بتا دینا۔ پھر سلگایا۔ محبت، یہ تو بھول کے بھی غلطی نہ کروں گی۔ وہ تڑپ گئی۔ محترمہ، کچھ غلطیاں نا بالکل انجانے میں ہو جاتی ہیں، ہمیں خود پر اختیار نہیں رہتا۔ ویسے میں اپنے نفس کا بہت مضبوط ہوں۔ ہاں، مجھے تمہارا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ساتھ رہتے ہوئے
خواہش جاگ جائے کہ میں شٹ اپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چیخی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنی نفی کرنا، حالانکہ اندر سے یہی خواہش ہو رہی ہوگی۔ وہ تو اسے چھیڑنے میں لطف لے رہا تھا۔ آپ کے ابو صحیح آپ پر برستے ہیں، ان کا بیٹا ہے ہی ایسا۔ چلو تم نے ان کا بیٹا تو دیکھ ہی لیا، پھر کیا خیال ہے میرا بیٹا بھی دیکھ لو کہ مجھ جیسا ہے یا نہیں، آزمائش شرط ہے۔ وہ اس کی بے باکی سے ڈر گئی۔ اچھا لڑائی ختم کے بعد کے لیے اٹھا رکھو، کچھ دیر سونا ہے مجھے، اگر تمہیں بھی سونا ہے تو آ جاؤ۔ وہ مانی کیزی سے بولتا اٹھا۔ میں دیکھیے گا اپنا کمرہ ہی دوسرا کروا لوں گی، اس نے دھمکی دی۔ یہ فرمائش آپ کی میں پوری ہونے نہیں دوں گا۔ دراز سے اس نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ آپ کینا نے ناگواری سے دیکھا، فوراً اٹھ کے کھڑکی کے پردے ہٹائے، ٹیرس بھی کھولنے والا ڈور بھی کھول دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا دم گھٹتا ہے اس سے۔ اس نے سگریٹ کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن خیال کرو برابر میں اور کسی کا کمرہ بھی ہے، بند کرو دروازہ، اس نے حکم دیا۔ وہ خود تلملاتی ہوئی نکل گئی۔ رات کو ان کا ولیمہ تھا، روحا کو ڈسچارج کروا لیا گیا تھا، اس لیے یہ تقریب بھی گزر ہی گئی۔ آپ گینا کو اس شخص کو جھیلنا سخت گراں گزر رہا تھا۔ جو کمرے میں ہوتا تو اسے دھڑکا ہی لگا رہتا کہ کب اس پر شیطان سوار ہو جائے۔ روحا کی اب طبیعت کاسی ٹھیک تھی مگر وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ریتا اور اتوسا تو اسکول جا رہی تھی لیکن اس کی لیو لی ہوئی تھی۔ آپ گینا بھی اب تو اس کا خاصا خیال رکھتی تھی۔ امی امی، وہ جھنجھلایا ہوا کچن میں آیا۔ ملیحہ بھابی ٹوسٹ سینک رہی تھی جبکہ آپ گینا کپوں کو ٹرے میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ عالیہ بیگم روحا کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں دیکھا جس کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ آپ گینا نے بس ایک اچٹتی نگاہ ڈالی تھی، اب تو اسے بھی ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہے، پلیز لگا دیں، اس نے گریبان دکھایا۔ دوسری پہن لو، میں ذرا ناشتہ بنا رہی ہوں۔ انہوں نے جان بوجھ کے منع کیا۔ کوئی اور استری شدہ نہیں ہے؟ جس دن سے راشیہ گئی ہے میرے کپڑے تک استری نہیں ملتے۔ وہ جھنجھلا کے نکل گیا۔ ملیحہ بھابی نے عالیہ بیگم کو اشارے کو دیکھا، وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ ملیحہ، میں اس کے بٹن لگا دیتی، اب تم بھی ناشتہ تیار کر رہی ہو، مجھے روحا کو بھی دیکھنا ہے، پھر ان کے ابو آفس کے لیے نکلیں گے تو انہیں بھی دیکھنا ہے۔ وہ عذر بتانے لگی۔ آپ گینا بٹن تو ٹانک لیتی ہوگی نا؟ اچانک ہی انہوں نے پوچھا۔ جی وہ گڑبڑائی۔ اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں۔ چچی جان آپ بھی حد کرتی ہیں، ہماری آپ گینا بچی تو نہیں ہے نا، سارے کام آتے ہیں، وہ کہ بٹن بھی نہیں ٹانک سکتی؟ ملیحہ بھابی اٹھلا کے گویا ہوئی۔ ملیحہ، میں آپ گینا پر زبردستی نہیں کرنا چاہتی، یہ اپنی خوشی سے اشد کے کام کرے تو کرے، ورنہ مجھے شکایت بھی نہیں، اس نالائق نے اس کا دل بھی بہت دکھایا ہے۔ آپ گینا ان کی محبت پر شرمندہ ہی ہوگی، وہ بیٹے کو اگنور کر رہی تھی صرف اس کی خاطر۔ ایک بٹن ہی تو ٹانکنا ہے، کون سا مشکل کام ہے، لگا دوں گی یکدم، اس نے سوچا۔ امی میں لگا دیتی ہوں۔ وہ اپنا گرین آنچل سنبھالتی کچن سے نکلی۔ دیکھا ملیحہ، بس میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام کرے گی تو پھر خود ہی اشد محبت کرنے لگے گی۔ مجھے پتہ ہے وقتی غصہ ہے۔ عالیہ بیگم فکر مندی سے مسکرائیں۔ وہ لاک جھٹکے سے کھول کے اندر گئی۔ اشد شرٹ اتارے ہوئے تھا، اسے دیکھ کے وہ جذبت سی ہو گئی، ہاتھ میں شرٹ بھی تھی، شاید بٹن لگا رہا تھا۔ لائیے لگا دوں؟ اسپاٹ سے انداز کے ساتھ شرٹ لینی چاہیے۔ تھینکس، لگا لوں گا، اس نے دینے سے انکار کیا۔ مجھے آپ کی امی نے بھیجا ہے، میں کوئی خود نہیں آئی ہوں۔ وہ بھی تنک ہی گئی اشد کے جھڑکنے پر جو بار بار سوئی میں دھاگا ڈالے جا رہا تھا۔ شکریہ، احسان ہے جو آپ میری امی کی تو مانتی ہیں۔ دیکھیے مجھے آج یہاں آئے ہفتہ ہو گیا، آپ کی امی آپ کو اگنور کرنے لگی ہیں کیونکہ ان کے لیے میں اہم ہوں، مظلوم ہوں۔ آپ گینا نے اسے سلگایا۔ اشد نے ایک ترچھی نگاہ ڈالی مگر اپنے کام میں مصروف رہا۔ لیکن تم میری نظر میں مظلوم ہو ہی نہیں سکتی ہو، دان پی سے۔ ابھی تو آپ کے فادر کو بھی آپ کے خلاف بھڑکانا ہے۔ یہ جو تم میں انتقام کی روح آ گئی نا، سوچ لو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اتنے نقصان تو ہو چکے ہیں، اور کتنے ہوں گے؟ طنز کیا، پھر زبردستی اس کے ہاتھ سے شرٹ لے لی جو کب سے بٹن ٹانکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فضول کی ضد اور اکڑ میں بندھے رہیں گے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور بٹن لگانے لگی۔ اشد نے پھر بس ایک نگاہ اس کے سبھی چہرے پر ڈالی۔ گرین جارجٹ کے کپڑوں میں بھری بھری چوڑیاں گوری کلائیوں میں عجیب چھپ دکھا رہی تھی۔ بالوں کو کیچر میں قید کیا ہوا تھا، اب تو خاصے لمبے بھی ہو گئے تھے۔ اسی کا تو آرڈر تھا، کھلے بال اور کٹے بال پسند نہیں۔ ناک میں ہیرے کی لانگ لشکاریں مار رہی تھی۔ وہ مبہوت زدہ سا اسے تکے گیا۔ لیجیے شرٹ، اس نے اشد کی محویت توڑی۔ وہ خجل ہو گیا، فوراً شرٹ پہننے لگا۔ آپ گینا نے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جس کا باروب چہرہ اس کی مردانہ وجاہت کو اور نمایاں کرتا تھا۔ دیکھتا بھی وہ اس کی جانب کم ہی تھا۔ وہ اس زبردست پرسنالٹی والے بندے کو دیکھے گئی۔ اتنے قریب سے کل تک وہ جھجکتی تھی اور آج اس کے ساتھ ایک کمرے میں تھی۔ اشد کوٹ ہینگر سے نکالنے وارڈروب کے پاس کیا۔ اتنی غور سے مت دیکھو کہ تم خود ہی بہک جاؤ اور پھر مجھے الزام دو۔ مجھے کیا پڑی ہے آپ کو دیکھنے کی؟ وہ چھینپتی ہوئی پیر پٹکتی چلی گئی۔ اشد کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری جانب سے بے خبر ہوں؟ کچھ تو کیوپٹ کا تیر کا اثر تو ہوا تو ہوگا۔ وہ بھی جلدی سے نیچے آ گیا۔ سارے مرد حضرات ناشتہ کر رہے تھے۔ محلب نے کھانسنا شروع کر دیا۔ جمال احمد نے گھورا تو سر جھکا لیا۔ امی میں صرف جوس پیوں گا اور کچھ نہیں۔ وہ ویسے ہی عجلت میں تھا۔ بیٹا ہمیں چائے ملے گی؟ کمال احمد نے گمسم کھڑی آپ گینا کو مخاطب کیا۔ وہ چونک گئی۔
آج پہلی بار انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ فوراً چائے دینے آگے بڑھی، مگر قسمت خراب، ایسا ہاتھ بہکا کہ نکسک سے تیار ہوئے اشد پر گر گئی۔ او نو! وہ چیخا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ بھڑک کے اٹھا۔ اشد، کیا بدتمیزی ہے! کمال احمد بھی چیئر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ آبگینہ تو کانپنے ہی لگی۔ شروع سے وہی شخص کی دھاڑ ہی تو سنتی آ رہی تھی۔ بدتمیزی میں نے نہیں کی، نظر نہیں آ رہا کہ کام کرنے نہیں آتے تو کرو بھی مت۔ اس نے آبگینہ پر غصہ نکال دیا۔ آبگینہ تو سب کے سامنے اتنی تضحیک پر رونا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اشد ہماری بہو سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ کمال احمد نے اسے گھورا۔ سب بھی حیران رہ گئے کمال احمد کے رویے پر، جو کل تک آبگینہ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اتنی حمایت۔ عالیہ بیگم نے بس اشد کو اوپر جاتا دیکھا، کپڑے تو چینج ہی کرنے تھے۔ آؤ بیٹا، وہ آبگینہ کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے گئے۔ وہ مجھے پتہ ہے میرا غصہ تم پہ نکالے گا، فکر مت کرو، سیدھا کر دوں گا اسے تسلی و اطمینان کے ساتھ بولے۔ آبگینہ روتی رہی۔ اشد چلا گیا۔ اس دن پھر آبگینہ کو باسم اور راشیہ لینے آ گئے۔ شادی کے بعد وہ ایک دن بھی نہ جا سکی تھی، روحا کی بیماری کی وجہ سے۔ آبگینہ خود خاصی غمزدہ سی تھی، اس لیے جانا چاہتی تھی۔ بیٹا تم پلیز ہماری عزت اپنے میکے میں رکھ لینا۔ عالیہ بیگم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، جو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آبگینہ شرمندہ ہو گئی۔ اشد نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا تم کچھ مت کہنا۔ آپ اطمینان رکھیے، اب میں اس گھر کی عزت میری عزت ہے۔ وہ مسکرا کے یقین دلانے لگی۔ تم ہمیں اشد سے زیادہ عزیز ہو، وہ نامعقول تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرے گا، دیکھنا میں کیسے ایکشن لوں گی۔ انہوں نے آبگینہ کے ہاتھ تھامے۔ میں 2-3 دن رہوں؟ وہ رک رک کے پوچھنے لگی، کیونکہ سمجھتی تھی شاید یہ پسند نہ کرے۔ ہاں رہو آرام سے، شکریہ۔ اس نے تشکر بھرے انداز میں دیکھا۔ جب آنا ہو بتا دینا، میں اشد کو بھیج دوں گی، وہ بھی تو نہیں گیا۔ آبگینہ نے سر ہلایا۔ پھر وہ اپنے میکے والوں کے سامنے اپنی پرسنل لائف کو لانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اسے خود ہی ہینڈل کرنا تھا، پھر اتنے لوگ اس کے ساتھ، تو اسے اب کوئی غم نہیں تھا۔ خوشی خوشی وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک پرچہ لکھ کے اشد کے تکیے کے نیچے رکھا۔ بڑے بھیا، ہماری آبگینہ ایک ہفتے میں کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی؟ باسم نے مانی خیزی سے اسے بلو کپڑوں میں سجا سنورا ہوا دیکھا، جو مسکرا رہی تھی۔ بے فکر رہیے، آپ سے پھر بھی چھوٹی ہی رہوں گی۔ وہ فوراً چہک کر بولی۔ آبگینہ کیا کھاؤ گی، کیا پکائیں؟ مسرت بیگم اسے یوں خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھی۔ او ہو بھیا بھی، امی تو تمہاری خاطر مدارت میں لگ گئی ہیں، باسم نے چھیڑا۔ ظاہر ہے اب وہ مہمان ہو گئی، خاطر مدارت تو کرنی ہوگی۔ انہوں نے باسم کی چپت لگائی۔ امی آج میں راشیہ بھابی کے ہاتھ کا پلاؤ کھاؤں گی۔ بالکل، کیوں نہیں، وہ تو ہوگا ہی، تمہاری پسند کا خیال کیوں رکھنا ہے۔ راشیہ 1.5 سالہ ماس کا ہاتھ پکڑے لے آئی، وہ بھی تو گلابی کپڑوں میں دلکش ہی لگ رہی تھی۔ باسم کی محبت کا ہر وقت حصار جو رہتا تھا۔ ادھر تمہاری پسند اشد بھائی سے ملتی ہے، انہیں بھی پلاؤ پسند ہے۔ آبگینہ نے ناگواری سے سنا، مگر راشیہ کی بات پر بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آج تو اشد نہیں آئیں گے نا؟ مسرت بیگم نے پھر یاد آنے پر پوچھا۔ آج تو شاید نہ آئیں۔ کیوں، تم سے کچھ نہیں کہا؟ وہ چونکی۔ امی صبح ہی تو آفس نکل جاتے ہیں، رات میں دیر سے آتے ہیں، پوچھا تو نہیں میں نے۔ اس نے لپک کے ماس کو گود میں بٹھا لیا۔ آبگینہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، اتنے دنوں کی تھکن تھی وہ اتارنی تھی۔ کانوں سے بندے، گلے سے نازک سا سیٹ اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور دھڑ سے بیڈ پر لیٹی۔ دوپہر کے کھانے میں ابھی وقت تھا، اس لیے سوچا تھوڑا آرام ہی کر لے۔ ایک دم ہی اپنا کمرہ پرایا سا لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو اشد کی شبیہ آ گئی۔ مجھے نا آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ بڑبڑا کے کروٹ لی، مگر ذہن بھٹک بھٹک کے اشد کی طرف ہی جا رہا تھا۔ موبائل کی بیپ نے اسے چونکا دیا، جو اس کے پرس میں رکھا بج رہا تھا۔ بیڈ سے اٹھی، موبائل نکالا، اشد کی کال تھی۔ یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ فرینہ بھابی نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اشد کی گمبھیر سی آواز آئی، وہ جھینپ ہی گئی۔ کب؟ بے ساختہ منہ سے نکلا۔ یہ اب تم پوچھ لو فون کر کے۔ لہجہ کچھ نرم سا تھا۔ میں یہاں امی کے آئی ہوئی ہوں، مجھے خبر ہے، تم پوچھ لو۔ انداز رکھا ہی رکھا۔ وہ گھر پر ہیں یا ہاسپٹل میں؟ گھر پر آ گئی ہیں۔ وہ اتنا بولا خاصے شرافت سے بات کر رہا تھا، ذرا بھی تڑق اور طنز نہ تھا۔ اچھا میں فون کر لیتی ہوں، وہ بھی آہستگی سے بولی۔ سنو، کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ کیوں، اب کیا ضرورت پڑ گئی؟ آبگینہ کا لہجہ کٹیلا اور طنزیہ ہو گیا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ روحا بار بار مجھے فون کریے کہ تمہیں وہاں ایک دن نہ چھوڑوں۔ وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ شٹ اپ، اتنی خوش فہم مت بنو، تم میرا ایمان خراب نہیں کر سکتی۔ تم کیا سمجھتی ہو، مرد صرف عورت سے فزیکل ریلیشن ہی چاہتا ہے؟ تمہاری نا یہ سوچ ہی گھٹیا ہے، فطور ہے تمہارے دماغ کا۔ ان قریب میں نا تمہیں واضح کر دوں گا۔ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اتنی بڑی بات وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ بہت کنٹرول ہے خود پر۔ آبگینہ نے تمس کر اڑایا۔ کیوں، بھول گئی تم پہلی رات کا منظر؟ اس نے بے باکی سے کہا۔ وہ تو جناب کو غصہ تھا، اکثر غصے میں ہی تو کام خراب ہوتا ہے، لیکن مجھ سے بے فکر ہو، ایسا میں کروں گا نہیں، مضبوط اور اٹل لہجے میں جتایا۔ آپ ہی نے کہا تھا آزمائش شرط ہے۔ وہ بولتے بولتے رک ہی گئی، جملے پر دماغ گھوم گیا، شکر تھا بول نہیں دیا۔ ابھی مجھے میٹنگ میں جانا ہے، تم فرینہ بھابی کو فون کر کے مبارک دے دینا۔ وہ ساتھ ہی یاد دلانے لگا۔ سنیے، ایک دم وہ نرم پڑی۔ جی کہیے۔ اشد نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ وہ جھینپ گئی۔ پرسوں میں گھر آ جاؤں گی، پلیز رات میں لینے آ جائیے گا، سب پوچھ رہے ہیں۔ کوشش کروں گا، یہ کہہ کر اس نے لائن کٹ کر دی۔ کوشش کروں گا، آ نہیں سکتے؟ وہ موبائل کو گھورنے لگی۔
امی ابو سب ہی ارشد کو پوچھ رہے تھے، وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کے کانوں میں پڑے اور پھر نئی جنگ تیار ہو جائے۔ دھڑ سے بیڈ پر لیٹی پورا وقت ارشد کے مزاج کو ہی سوچتے ہوئے گزرا، مگر اس نے بھی مصمم ارادہ باندھ دیا تھا کہ ارشد کو وہ نیچا ضرور دکھائے گی، اپنی ظالم مائل کر کے دھتکارے گی، اس کی تصدیق کرے گی، اسی طرح سے اسے سکون مل سکتا تھا۔ 2 دن رہنے کے بعد وہ گھر جا رہی تھی، گاڑی تک چھوڑنے اسے سب آئے۔ "آبگینہ بیٹا، یہ کیا منہ لٹکایا ہوا ہے؟" بڑے بھائیا نے اسے شانے سے لگایا۔ "اب مجھے بس چند دنوں کے لیے ہی رہنے کی اجازت ملے گی"، وہ منہ بسورنے لگی۔ "بڑے بھیا، میری جانب سے کوئی پابندی نہیں ہے، ان کا جب دل چاہے یہ آ سکتی ہیں"۔ ارشد نے بھی شوزب کو بڑے بھیا ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ "لو، اتنا تو فرما بردار شخص ملا ہے، کوئی پابندی نہیں لگا رہا"۔ باسم نے بھی تائید کی۔ ارشد کے سانے پر محبت سے ہاتھ رکھا، جبکہ آبگینہ شیفون جارجٹ کے فروزی دوپٹہ قمیض اور کنٹراسٹ گولڈن شلوار میں خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ تیار بھی وہ بہت اہتمام سے ہی ہوئی تھی تاکہ ارشد کو اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ وہ سب سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد آفس سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ نیوی بلو حسب معمول کوٹ اور پینٹ میں وہ سوبر سا بندہ بڑی مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ "فرینہ بھابھی سے بات کر لی"؟ اس نے بس ایک نگاہ ڈالی جو تمام تر ہتھیاروں سے لیس تھی، نازک ہاتھوں کو بار بار حرکت دے رہی تھی، چوڑیوں کی جلترنگ گاڑی میں ہو رہا تھا۔ "جی، کر لی تھی"۔ سامنے ونڈو اسکرین سے باہر کے نظارے دیکھتی رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے اور ٹریفک تھوڑی کم ہی لگ رہی تھی۔ "روحا اب کیسی ہے"؟ "پہلے سے بہتر ہے، آج اسکول گئی تھی"، وہ بتا رہا تھا۔ اسی وقت سگنل پر گاڑی جھٹکے سے رکی اور وہ اس کے شانے سے جا لگی۔ ارشد کے ملبوس سے کلون اور سگریٹ کی ملی جلی مہک آ رہی تھی۔ وہ خفیف سی پیچھے ہو گئی۔ "اتنی جلدی سہارے کی ضرورت پیش آ گئی"، اس نے طنز کیا۔ آبگینہ نے خونخوار انداز میں دانت پیسے مگر بولی نہیں۔ ظالم جملے ہی ایسے بولتا تھا کہ وہ خود اپنی نظروں میں گر جاتی تھی۔ "دیکھنا، آج نہ میں نے تمہیں تمہاری پارسائی سے باہر نکالا، بہت زم ہے نا کہ تم مضبوط کردار کے ہو، مضبوط نفس کے ہو تو ایک آدمی نا، ایک عورت کے نسوانی حسن کے آگے تم جیسے مرد پگھل ہی جاتے ہیں"۔ نفرت سے وہ سوچ رہی تھی۔ گاڑی گھر تک آ گئی تھی، راستہ لمبا بھی نہ تھا جو دیر لگتی، شاید ارشد نے راستہ جان بوجھ کے لمبا کیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، اندر سبھی اس کے منتظر کھڑے تھے، سر پر دوپٹہ جمائے باری باری سب کو سلام کیا۔ "اپنے سسر صاحب کو بھی سلام کراؤ"، عالیہ بیگم نے سرگوشی میں کہا۔ ارشد لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ آبگینہ کمال احمد کو سلام کرنے اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ "السلام علیکم"، کچھ جھجکتے ہوئے اور کچھ ڈرتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ "وعلیکم السلام"۔ انہوں نے اینک کے شیشے کے اوپر سے دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ کچھ نہ بولے، پھر آبگینہ دل محسوس کے باہر آ گئی۔ "لگتا ہے خاصا دل لگا ہے ارشد کے بغیر"۔ ملیحہ بھابھی سے چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ "جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے"، وہ حیا سے سمٹ گئی۔ "لیکن ادھر ایسی ہی بات تھی جناب، رات بھر ٹیرس پر گزارتے تھے"۔ انہوں نے ارشد کی جانب اشارہ کیا جو شہزیب بھائی سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ "جی"، اس کی حیرانگی سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ "بھائی ایسے ہی تو نہیں تم سے اس نے شادی کر لی ہے"؟ "پلیز بھابھی"، وہ ان سے ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، درمیان میں ٹوک دیا۔ ارشد اٹھ کے اوپر کمرے میں چلا گیا۔ آبگینہ نے بس ایک نظر سے دیکھا۔ وہ ارشد کا امتحان ہی لینا چاہتی تھی۔ سب باری باری اپنے کمروں میں جانے لگے تھے۔ روحا اور ریتا جلدی سو گئی تھی، اس لیے وہ ان سب کے درمیان موجود نہ تھی۔ "آبگینہ بیٹا، آپ بھی سو جاؤ، خاصی دیر ہو گئی ہے"۔ عالیہ بیگم نے اسے اٹھایا۔ وہ کھڑی ہو گئی، پہلے روحا اور ریتا کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں سو رہی تھیں، ان سے تو اس کی لڑائی ہی نہ تھی، سامنے ہی اس کا کمرہ تھا۔ ایک دم اکڑ کے تیزی سے اندر آ گئی۔ ارشد چینج کر چکا تھا، اپنے کرتے کے بٹن لگا رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ اس نے بھی آج اس کا انتخاب کر ہی لیا۔ ہینگر میں لٹکی پنک نائٹی کو اس نے پہلی بار باہر نکالا۔ ارشد نے چونک کے دیکھا، مگر اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھتا بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ حسب معمول وہ اسموکنگ کرنا شروع کر چکا تھا۔ دوپٹہ اتار کے اس نے بیڈ پر ڈالا، پھر ساری جویلری اتارنے لگی۔ ارشد حیران تھا کہ اس کے انداز میں آج نہ شرم تھی، نہ گھبراہٹ، نہ ہی جھجک تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نگاہ ہٹا لی۔ ارشد نے آنکھیں بند کر لیں۔ آبگینہ کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی۔ ارشد اس حسن و رعنائی کے جیتے جاگتے مجسمہ کے بے کراں حسن اور دلکشی کو دیکھے گیا جو مکمل اعتماد لیے ہوئے تھی۔ "یہ مجھے کیا ہو رہا ہے"؟ "نہیں"، اس نے سگریٹ بجھائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اندر کا یکلخت ہی انتشار بڑھ گیا، خود کو روکے رکھا۔ وہ چینج کر کے پنک نائٹی میں باہر آ گئی، جس کا ڈیپ گلا، کھلے بازو اور اس کے نسوانی حسن کو واضح کر رہے تھے۔ باہوں پر لوشن لگانے لگی۔ وہ تو متحیر سا تھا، یہ آج نئے انداز میں کیوں ہے؟ لوشن کی بوتل بند کر کے ارشد پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ڈالی۔ "یہ سب کیا ہے"؟ اس سے برداشت نہ ہوا تو پھٹ پڑا۔ "کیا سب کیا ہے"؟ وہ انجان بنتی ہوئی بیڈ پر آ گئی۔ جیسے ہی تکیہ اٹھانے جھکی، پھر وہی منظر، خود کو کنٹرول میں ہی رکھے ہوئے تھا وہ۔ "زیادہ بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں نہ خوب سمجھ رہا ہوں، میرا امتحان لینا چاہ رہی ہو، مجھے آزمانا چاہ رہی ہو"۔ "کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں رات میں اسی لباس کی لادی ہوں"۔ شانے بے نیازی سے کہتی وہ سیدھی لیٹ گئی۔ بال بھی بکھر گئے تھے۔ ارشد بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ "کتنا مشکل لگ رہا ہوگا نا مسٹر ارشد، اپنی انا کے بت کو توڑنا، کتنے لاچار لگ رہے ہو اس وقت تم"۔
وہ مسلسل طنز کے ساتھ اس کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ تم نے سوچ لیا کہ اس طرح کر کے مجھے زیر کر دو گی؟ وہ پھنکارا۔ آف کورس آپ زیر ہوں گے، کیونکہ مجھے مرد کی فطرت کا پتہ ہے۔ سنیے محترمہ، وہ مرد دوسرے ہوتے ہیں جو عورتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ نگاہ اب بھی اس پر گاڑے ہوئے تھا، مگر آبگینہ نے اس کی جانب کروٹ لے لی۔ مسٹر، آپ بھی انہی مردوں میں سے ہیں۔ خبردار، مجھے تم نے ان سے ملایا تو بدلو جھولیا جا کے یہ بازاری عورتوں والے انداز مجھے سخت زہر لگتے ہیں۔ ایک پل میں ہی اس نے اس کی نسوانیت کے بخیے ادھیڑ دیے اور وہ حق تکسی سے دیکھے گئی۔ اگر آئندہ تم نے مجھے رجھانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا آبگینہ، ایسا نہ ہو کہ تم جان سے گزر جاؤ۔ وہ اس پر چادر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنی گندی گالی، اتنی نفرت، اس نے لمحوں میں اسے آسمان سے زمین پر لاپٹ کھا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ روتی رہی۔ پوری رات وہ کمرے میں نہ آیا، وہ اپنی نظروں میں گر گئی تھی، لیکن اشد سے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ صبح اٹھی تو وہ تھکا تھکا سا اندر آ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارشد کمال، پتہ ہے تمہاری نفسیات کیا ہے؟ تم خود پسند آدمی ہو۔ وہ پھنکاری۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے واش روم میں جاتے ہوئے کہا۔ واش روم کے باہر نائٹی پڑی ملی جو اس نے رات ہی تبدیل کر لی تھی۔ یہ لباس مجھے پھر اس کمرے میں نظر نہ آئے، نہ تمہارے جسم پر۔ اگر نظر آئے تو سوچ لو کیا ہوگا۔ دھمکی دیتا وہ چلا گیا۔ وہ تل ملاتی ہی رہی اس مغرور اور خود سر آدمی پر جو اپنی دھونس مکمل رکھے ہوئے تھا۔ شادی کر کے تو ایسا غائب ہوا کہ ملنے تک کا ٹائم نہیں ہے۔ نوید اس دن تو گھر ہی آ گیا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ یار تمہیں پتہ ہے میں جب سے ابو آفس آنے لگے ایک لمحے کی فرصت نہیں ہے، وہ بتانے لگا۔ میں سمجھا شادی کر کے فرصت نہیں ہے، نوید نے مانی خیزی سے کہا۔ شٹ اپ یار، وہ چیخا۔ بھابی صاحبہ کے درشن ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مشکل ہے۔ ارشد اسے جان بوجھ کر بھی بلانا نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ چونکا۔ ہاں یار، پتہ نہیں امی کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی ہے، کچھ پکا رہی ہے۔ اوہ ہاں، بھابی نے کوکنگ کورس کیے ہوئے ہیں نا، نوید بولا۔ اچھا میں چائے کا کہتا ہوں۔ ارشد ڈرائنگ روم سے نکل کر سیدھا کچن میں ہی آیا، جہاں آبگینہ یلو کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ عالیہ بیگم اسے ہدایتیں دے رہی تھی۔ امی نوید آیا، چائے وغیرہ مل جائے گی؟ وہ ان سے مخاطب ہوا۔ اچھا دیتی ہوں۔ وہ آبگینہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ نوید کے نام پر تو آبگینہ کو غصہ ہی آ گیا۔ وہ بھی تو ارشد کے ساتھ شامل تھا، اس کا نکاح زبردستی کروایا تھا۔ ویسے رات کے لیے پک کیا رہا ہے؟ اسے تجسس بھی ہوا کیا پکا رہی ہے۔ کوئی چائنیز ڈش بنا رہی ہے آبگینہ۔ عالیہ بیگم نے پین میں چائے کا پانی رکھا اور برنر آن کر دیا۔ آبگینہ پانی ابل جائے تو پتی ڈال دینا، میں ذرا ابھی آئی، وہ بولی۔ آبگینہ نے نگاہ اب کے چائے کے پانی پر بھی رکھی تھی۔ کیبنٹ سے کپ نکالنے کو مڑی تو اسی وقت اس کا دوپٹہ لہرایا اور برنر نے پکڑ لیا۔ ارشد نے فوراً دیکھ لیا اور دوپٹہ اس کے گلے سے کھینچ لیا۔ کچن میں کام کرتے وقت دوپٹہ سائڈ پر کر دیا کرو۔ وہ آگ بجھانے کے بعد اس سے ذرا نرم لہجے میں مخاطب ہوا۔ آبگینہ نے ارشد کے جلے ہاتھوں کو دیکھا، اسے بچانے کے چکر میں جو سرخ ہو گئے تھے۔ نوید آیا ہوا، اگر دل کرے تو ملنے آ جاؤ۔ مجھے نہیں ملنا، وہ تڑپ کے بولی۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں نہ، بولتے بولتے رک گیا۔ عالیہ بیگم اندر آ گئی۔ آبگینہ نے رونا شروع کر دیا۔ ارشد حیران رہ گیا۔ اچھی بلی تو کھڑی تھی۔ ارے آبگینہ، کیا ہوا ہے بیٹا؟ عالیہ بیگم گھبرا گئی۔ ذرا سے میرے دوپٹے پر آگ لگ گئی تو یہ مجھے ڈانٹنے لگے، پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا کہنے لگے۔ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ سٹ پٹا ہی گیا۔ مجھے توقع ہے کیا کہا ہوگا، وہ برہم ہونے لگی۔ تم بتاتا ہوں میں۔ وہ نوید کا خیال کر کے واپس چلا گیا۔ آبگینہ نے جھٹ آنسو پہنچے اور فتح مندی سے مسکرانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ ارشد کو سب کی نظروں میں گرانا ہی چاہ رہی تھی۔ ارشد رکا نہیں، غصے میں نوید کو لے کے باہر ہی چلا گیا۔ عالیہ بیگم پکارتی ہی رہ گئی۔ میں نے چائے بنائی تھی، وہ نا غصے میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ آبگینہ بیٹا تم غلط سمجھ رہی ہو۔ عالیہ بیگم الگ اس کے رونے دھونے سے پریشان تھی۔ اس نے رات تک یہی تماشا رکھا تو وہ تو کمال احمد نے ہی آ کے پوچھا، رو رو کے آنکھیں سجا لی تھی۔ ارشد کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ بیوی کی بےعزتی سب کے سامنے کرے؟ ایسا کہیں کا وہ نواب ہے نا؟ اس کے دوستوں کے سامنے عزت خراب ہو رہی تھی۔ کمال احمد الگ گرج برج رہے تھے۔ یہ آبگینہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو باپ اور بیٹے کو دور ہو جائیں گے۔ ملیحہ بھابی شاید اس کی چال سمجھ گئی تھی۔ وہ شاہزیب بھائی سے مسلسل آہستگی سے بول رہی تھی، یہ تو یار گڑبڑ ہو جائے گی۔ شاہزیب الگ تعصب بھری سانس بھر کے رہ گیا۔ آئیں صاحبزادے، تو ذرا اندر بھیجیے گا۔ کمال احمد نے عالیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ آبگینہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے بس ایک درزیدہ نگاہ اس پر ڈالی، نہ جانے کہ انہیں آبگینہ کا رویہ ٹھٹکا رہا تھا۔ ملیحہ، اب مجھے ارشد کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ آبگینہ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ہاں مجھے آبگینہ کو ہینڈل کرنا ہے، یوں تو چچا جان اور ارشد میں بھی دوری بڑھتی ہی جائے گی۔ وہ فکر مند سی تھی۔ رات تک سب اس کا انتظار ہی کرتے رہے تھے۔ اتوسا جاؤ آبگینہ کو بلا لاؤ، کھانا کھا لے۔ عالیہ بیگم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خود اوپر چڑھ کے جاتی۔ چچی جان، ان کے کمرے کا دروازہ لوک ہے، کنزا ذرا جانا، تمہاری بات شاید سن لے۔ اب انہوں نے کھانا لگواتی کنزا کو حکم دیا۔ وہ فوراً اوپر چلی گئی تھی۔ آبگینہ دروازہ کھولو۔ کنزا نے دروازہ دھڑدھڑایا ہی تھا، کچھ ہی دیر میں اس نے کھول دیا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ کنزا نے ساری لائٹ آن کر دی تھی، وہ سو سو کیے جا رہی تھی۔
किंजा मैं इस शख्स को हर लम्हा ज़लील होते देखना चाहती हूँ। इस तरह तुम्हारी नफ़रत कम हो जाएगी? वो इसके सामने आके बैठी। कम से कम दिली सुकून तो मिलेगा। पता है तुम क्या कर रही हो? अपना ही नुकसान। मर्द को गुस्सा आता है ना, मिनट नहीं लगाता, वो हद से गुजर जाता है। वो समझा रही थी। हद से गुजरना किसे कहते हैं? अपने घर वालों को मैंने इतने दिन धोखे में रखा और ये शख्स वहाँ भी सुरखरू है और यहाँ भी। लहजा इसका जहरखंड था। छोटे मामू इनसे कब खुश कब हैं? वो हर वक्त झिड़कियाँ, लानत मलामत। आप गिना मजलूम तो वो हुए, बचपन में माँ छोड़ के चली गई, फिर बाप, और अब अगर वो आए हैं तो उन्होंने अरशद भाई को मोहब्बत से गले नहीं लगाया। वो तो किसी से भी कुछ नहीं कहते। हाँ तुम सब इनकी हमायत करो। वो रो दी। तुम्हारी समझ में ना कुछ नहीं आएगा। मेरी बात याद रखना कि जितनी आज तुम्हारी नफरत में जोर है, एक दिन तुम अरशद भाई की मोहब्बत में डूब जाओगी। फिर पता है आपकी ना क्या होगा? तुम खुद ही से निगाह मिलाने के लायक नहीं रहोगी। बस करो ये बातें। वो चीखी। अरशद भाई के लिए कोई लड़कियों की कमी नहीं थी। तुम क्या समझ रही हो? वो तुम्हारे पीछे ऐसे ही नहीं लग गए थे। इन्हें अपना बदला लेना था। इसने नफ़ी की। नहीं आप गिना, एक जज्बा और होता है मोहब्बत का जो वो तुमसे करते हैं। नहीं किंजा, वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। इन्हें तो बस अपनी फतह के झंडे लहराने होते हैं, किसी की नस्वानियत के बखिए उधेड़ के। उसने लब काटे। क्या कह रही हो? किंजा चौंक गई। हर बार उन्होंने मुझे छुआ ज़बरदस्ती। वो बताने लगी। पहले का एक एक लम्हा याद आने लगा। तुम बीवी हो, हक रखते हैं, हक रखते हैं, बस करो। वो खिसिया गई। मैं तुमसे कहने आई थी खाना खा लो। जहर हो तो वो ला दो, वो खा लूँगी। वो रूठ के बैठ गई। आपकी ना, तुम पहले तो ऐसी ना थी। मेरे साथ पहले ऐसा हुआ भी नहीं था। वो तनक गई। वो काफ़ी देर तक मनाती रही मगर इसकी ना हाँ में ना बदली। कमाल अहमद ने अरशद को खूब झाड़ पिलाई थी। दोनों की महाजराई इसी तरह चल रही थी मगर आपगिना ने इन 2 माह के अरसे में काफ़ी एडजस्ट कर लिया था खुद को। दीगर कामों में भी हिस्सा ले रही थी। भाभी क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, रैकेट खेलें? रीता इसे बुलाने चली गई। हाँ हो तो अच्छा रहा है। ग्लास वॉल के पर्दे हटाए और बाहर लॉन में देखा। अमशा हमजा दोनों ही रोहा और अतूसा के साथ खेल रहे थे। आइए फिर, वो बोली। तुम चलो, मैं चाय बना के वहीं लाती हूँ, सब मिलकर पियेंगे। वो मुस्कुरा दी। ओके, रीता बोली। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाई, कुछ लवाजमात भी निकाले, ट्रॉली तरतीब दे दी। क्या मेहमान आ रहे हैं? मोहल्लिब ने निम्को पैकेट से उठाए। हम मेहमान से कम हैं, आ जाओ बाहर लॉन में। लगता है अरशद भाई से सुलह हो गई है, वो शौकी से बोला। इतने अच्छे तुम्हारे अरशद भाई नहीं है? खड़ूस कहेंगे। वो बड़बड़ाई। ये कौन है? आपके अरशद कमाल भाई, अरशद कमाल। उसने ट्राली खिसकाई। लॉन में वो मलिहा भाभी को भी बुला के ले आई थी। काफ़ी अरसे बाद क्या खुशगवार शाम का क़याम हुआ था, वरना तो लगता था कि कभी वो सब मुस्कुराएंगे ही नहीं। कितनी प्यारी लग रही है हमारी आपगिना, हंसती हुई मलिहा भाभी अमानी खेजी से बोली। प्लीज़ भाभी, वो इन्हें घूरने लगी। अच्छा बाबा मत बताओ, तुम दोनों की कोई पर्सनल ही होगी बातें। हाय यार, मेरे पैर में बड़ी दर्द हो रही है। कल चोट लग गई मेरे पाँव में, भाई ने गाड़ी चढ़ा दी तो वो इतनी दर्द हो रही है। चलें खैर, आगे पढ़ते हैं। भाभी जल्दी से चाय निकालिए। रोहा और तूसा का गेम चल रहा था। वो भागती हुई आई। आराम से तो आओ, गिर भी सकती हो। आपगिना ने टोंका। धानी कपड़ों में बहुत हसीन लग रही थी। उसने सबको बारी बारी चाय दी। इतने में फवार पड़ने लगी तो मौसम और हसीन लगने लगा। इस वक्त आहिनी गेट से ब्लैक गाड़ी अंदर आई जो अरशद की थी। कमाल अहमद बाहर निकले। अरशद अभी तक ड्राइविंग सीट पर था। आपगिना ने जाते ही इन्हें सलाम किया। वो सर पर हाथ फेरते अंदर चले गए। भाई भाई आए जल्दी से, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। रोहा ने दूर से ही हाँक लगाई। वो ब्लैक पैंट शर्ट में ड्राइविंग सीट से बाहर निकला। बेसाख्ता निगाह आपगिना पर चली गई जो चेयर पर बैठी थी। ट्रॉली में सबको खाने की चीज़ें निकाल के दे रही थी। आइए ना भाई, रीता ने रैकेट रख कर पुकारा। नहीं बेटा, आप लोग एंजॉय करो, मैं आराम करूँगा। वो मुस्कुरा उछालता अंदर चला गया। अरशद को लगता है फिर जान से झाड़ पड़ी है। मलिया भाभी ने इसका सता हुआ चेहरा देख लिया था। आपगिना ने नागवारी से पहलू बदला। वो अभी भी उठकर नहीं गई थी मगर जैसे शहजेब भाई की एंट्री हुई मलिहा भाभी इनके पीछे ही चली गई थी। रोहा के साथ मिलकर उसने रैकेट खेला। फवार मसलसल हो रही थी। लॉन के सारे पेड़ और गमले निखरे निखरे हो गए थे। आपगिना की बेख्तियार ही निगाह अपने कमरे की जानिब ऊपर उठ गई। देखा तो अरशद टेरेस पर ही खड़ा इन्हें देख रहा था। आपगिना बेटा, अरशद आ गया, पूछ लो चाय वगैरह पिए तो। आज वैसे ही वो लोग जल्दी आ गए। मैं नहीं पूछूंगी। वो उंगलियों को मरोड़ती पुश्त फेर के खड़ी हो गई क्योंकि उसका रात का रवैया तो उसे भूलता ही नहीं था। कैसे गलत और बुरे अल्फाज में से डांटा था। चलो रहने दो, मैं खुद पूछ लूँगी। तुम ज़रा अपने ससुर साहब को चाय दे दो। इसके रुखसार पर हाथ रखकर वो बोली। उसने सर हिलाया। चाय जल्दी से चाय वगैरह इनके लिए निकाली और कमाल अहमद के कमरे में आ गई। तुम चाय लेके क्यों आई? वो आलिया कहाँ है? वो चौंके। वो इनसे पूछने गई है चाय का। वो झिझकती हुई खड़ी थी। कमाल अहमद ने ट्रे से कप उठाया। क्यों, आपकी लड़ाई चल रही है अरशद से? वो इसे बकौर देखने लगे। जी वो नहीं तो। वो गड़बड़ा ही गई। फिर जाइए आप पूछिए, आलिया को यहाँ भेजो। वो ज़रा तेज़ लहजे में बोले। आपकी ना गुस्सा आया। वो धम से लाउंज के सोफे पर बैठ की न चाहते हुए भी उठकर ऊपर ही आ गई। ज़रा दरवाज़ा खुला हुआ था। अम्मी अब्बू आपको बुला रहे हैं।
आते ही उसने बोल दिया, आती हूँ। वो बेड से उठी। अरशद ने एक अचटती निगाह इस दुश्मन जान पर डाली जो रोज़ बरोज़ इसके दिल में उतरती जा रही थी। तुम्हें जब खाना हो तो बता देना। वो चली गई थी। अरशद बेड पर जूतों समेत ही लेटा था। आबगीना को अजीब भी लगा फ़ौरन जाना, इसलिए बेमकसद वार्डरोब खोल कर खड़ी हो गई। वो गहरी निगाहों से देख रहा था। बिल्कुल जंगली बिल्ली है, ज़रा भी तो मेरा ख्याल नहीं करती, उसने सोचा। धड़ से वार्डरोब बंद की और खिड़की से बाहर लॉन में देखने लगी। जालिम आदमी, सिर्फ एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ तो क्या हो जाएगा? वो आहिस्तगी से बड़बड़ाई थी। हमें फ्रांस जाना है। अचानक ही वो बोला, हमें? कैसे? वो झटके से मुड़ी। मुझे और तुम्हें। वो बेड से उठा। किस लिए? वो समझी नहीं। इसलिए कि वहाँ रहती है कैटरीना। कैटरीना? वो चौंकी, माथे पर नागवारी की लकीरें पड़ गई। हाँ, कैटरीना। वो भी खिड़की के पास ही आ गया। दोनों खासे करीब खड़े थे। अरशद के मलबूस से क्लोन और सिगरेट की मिली जुली महक आ रही थी। वो पीछे हो गई। इसके मुंह से मैं अपनी बेगुनाही कबूल करवाऊंगा। इस दिन यूनिवर्सिटी में ड्रामे की रिहर्सल में जो तुम बेहोश हुई थी, मेरा कसूर नहीं था, और ना मैंने तुम्हें टच किया था। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर दे के बोल रहा था। एक लड़की दूसरी लड़कियों के मुतल्लिक कभी गलत नहीं कह सकती, और फिर इससे क्या फ़ायदा होता? वो नागवारी से गोया हुई। वो एक नंबर की झूठी लड़की थी, तुम इसके कहने में कैसे आ गई? वो तो आप पर मर मिटी थी, मैं कहाँ से इसके बीच में आ गई? वो मेरे साथ ये सब करेगी। वो चीखी। इसे मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। आपको खुद मैंने कैटरीना के साथ कई दफ़ा देखा था। पता नहीं क्यों इस वक्त जलन ही होने लगी थी। शायद दो बोल का ही असर था, अंदाज पीवे वाला हो गया था। ज़रूरी है जो आंख देखती है वही हो। मैं कैटरीना के साथ बेशक नज़र आया हूँ, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए कभी कोई ख्याल आया ही नहीं। वो बेवकूफ़ ना किसी को है ना जो किसी ये बेवकूफ़ ना किसी और को बनाइएगा। वो मानने से इनकारी थी। तुम क्या समझती हो, मुझे बहुत शौक लड़कियों के आसपास रहने का। वो दोनों हाथ पुष्ट पर टकाए बोला। आबगीना ने बस एक नज़र इसके बदलते रूप को देखा जो अंगारा ही लग रहा था। मैंने खुद आपको कई बार देखा है। वो मुस्तकिल बहस में लगी हुई थी। तुम क्या मुझे ही वॉच करती रहती थी? एकदम ही वो इसकी जानिब बढ़ा। वो लाजवाब सी होकर खिड़की से हट गई। वो भी इसकी तकलीद में हटा। जी नहीं, वो हकलाई। देखो, हर बार तुम मुझसे उलझती हो। मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो सिनफे नाजुक पर हर वक्त आंखें टिकाए बैठ जाते हैं। आपको आंखें टिकाने की ज़रूरत ही क्या है? वो थी ना आपकी दीवानी, ख्वाम का इसे झिड़कते रहे। कर लेते ना इससे शादी। फिर जलकर पत्थर मारा। तुम आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? अरशद ने इसका बाजू अपनी फौलादी उंगलियों से पकड़ा तो वो दर्द से करा ही गई। वो अरशद के इतने करीब थी कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। प्लीज़ डोंट टच मी। वो नागवारी से अपना बाजू छुड़वाने लगी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हें टच करने का। बाजू इसका छोड़ा और इसे घूरने लगा। वो खफीफ सी हो गई। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। इसकी निगाह खिड़की से बाहर उठी। बाहर मलजगा सा अंधेरा भी अभी फैल रहा गया था। सभी लॉन से अंदर आ गए थे। कुछ कुछ सर्दी में भी इजाफा हुआ था। तुम ना यहाँ से चली जाओ। वो माथे पर बाजू रखे चीखा। आपकी ना खुद इस मगरूर के सामने नहीं रहना चाहती थी। धुप धुप करती चलेगी। बेवकूफ़ लड़की, कुछ समझती नहीं है। वो बड़बड़ाया। तुमने मुझे ऐसा कर दिया आपकी ना, मैं तुमसे अलग भी नहीं रह सकता। मेरी सांसों में बसने लगी हो। रातों को मुझे नींद नहीं आती और तुम मेरी बेखबर मेरी नींदें उड़ाकर सो जाती हो। वो आंखें बंद किए बस इसे ही सोच रहा था। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत समेत फ़तह कर लूँगा। देखना तुम खुद मेरी तरफ बढ़ोगी। बस मुझे इस दिन का इंतज़ार है कि कैटरीना तुमसे मिल जाए। ना जाने कब तक सोचता रहता कि वो एक बार फिर अंदर आ गई। अरशद ने इस हुस्न के शाहकार को निगाह में समोते देखा, जो उसे दिन ब दिन नए से नए अंदाज में ही नज़र आती थी। नाजुक सरापा, नर्म नाजुक सी वो खुद थी। कितनी ही बार छुआ भी, मगर नरम जिस्मों से नहीं। वो उठा और इसके करीब आ गया। आपकी ना घबरा के वार्डरोब में कुछ तलाश कर रही थी। फरीना से मिलने जाना है मुझे। वो ना चाहते हुए भी मुखातिब कर गई। चली जाओ, मेरी इजाज़त की कब से ज़रूरत पड़ गई? फिर तंज किया। आपसे तो बात करना ही फजूल है। वो तेज़ी से इसके करीब से निकली थी। अरशद के होंठ मुस्कुराए थे। इसका जलना कुड़ना भी अब मज़ा देने लगा था। आपकी ना तुम भी चलो ना। किंजा गाँव जा रही थी। इसकी चाचाजान बहन की शादी थी। वो अपनी पैकिंग भी कर रही थी। नहीं, तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊँगी। उसके कपड़े तह लगा के सूटकेस में वो रखवा रही थी। अरशद भाई छोड़ने जा रहे हैं, तुम भी चलती ना। किंजा, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन घर रह कर आऊँगी। फिर पता है ये घर होंगे तो जा सकूँगी, तो नहीं जा सकूँ। इसका मतलब है कि इनके बगैर दिल नहीं लगेगा। किंजा ने छेड़ा। तुम्हारी हो जाए शादी, तुम्हारी बाद में ख़बर लूँगी। वो झेंप गई थी। जल्दी जल्दी इसकी पैकिंग कराई। शाम में इसे रवाना होना था। उज़ैब को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए कमाल अहमद ने यह जिम्मेदारी इस पर डाली थी। वो खुद जाना नहीं चाह रहा था। आबगीना काफ़ी देर से इसे आलिया बेगम के साथ से महफ़े गुफ्तगू देख चुकी थी। अम्मी, आप इसे भेजेंगी वहाँ फिर लड़ाई होती रहेगी। इसकी तेज़ आवाज़ आबगीना के कानों में पड़ी। वो तजस्सुस के मारे हाल कमरे में आ गई। लो, आ गई आबगीना, मैं इसे खुद पूछ लेती हूँ। उन्होंने चौखट पर खड़ा देखा। वो कुछ पजल सी हो गई। अरशद लंच टाइम पे ही घर आ गया था क्योंकि किंजा को गांव लेके जाना था। आप फजूल पूछेंगी और ये मोहतरमा मना ही करेंगी। मस्टर्ड पैंट पर ब्राउन टी शर्ट में वो चार्मिंग सा लग रहा था। आबगीना कुछ समझी नहीं थी।
آپ گینا تم بھی ارشد کے ساتھ کنزا کو گاؤں چھوڑنے چلی جاؤ، اچھا ہے تم بھی گھوم آؤ گی، امی بس یہ اپنی چلانا جانتی ہے، تم تو چپ کرو، انہوں نے ارشد کو سرزنش کی۔ آپ گینا سمجھ گئی کافی دیر سے اسی کے متعلق ہی باتیں ہو رہی تھیں، ضرور الٹا سیدھا ہی بول رہا ہوگا، وہ اس کی جیت تو نہیں ہونے دے گی۔ امی میں تو خود جانا چاہ رہی تھی، انہوں نے ہی مجھے کل رات ہی ڈانٹ دیا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ فوراً ارشد کو جھوٹا بنانے کے لیے ایک مکروہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھنے لگی، وہ تو جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ ارشد کیوں تم نے ڈانٹا؟ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ ہنسا ہو گیا جبکہ آپ گینا بڑی فتح مند مسکراہٹ لیے تن کے کھڑی ہوگی۔ مجھے پتا تھا امی کے سامنے مکر جائے گی، بند کرو تم یہ ڈرامہ، وہ تو چراغپا ہو گیا۔ میں سچ بتا رہی ہوں، آپ مسلسل مجھے ٹیز ہی کر رہے ہیں۔ ارشد تم سے نا مجھے یہ امید نہیں تھی، تم میں کیا جلن ہو رہی ہے؟ عالیہ بیگم نے کڑے تیوروں سے ہراساں سے ارشد کو دیکھا جو بھنا رہا تھا۔ آپ گینا بیٹا تم پیکنگ کرو، میں اس کی خبر لیتی ہوں، کیوں تم پر بلا وجہ روب دکھاتا ہے؟ وہ ارشد کی جانب گھوم چکی تھی۔ امی آپ اس کے جھوٹ پر یقین کر لیتی ہیں، وہ اس دن بھی یہی کر کے مجھے جھوٹا کروا چکی ہے۔ یاد ہے نوید آیا تھا جس دن، وہ اس کے جانے کے بعد گویا ہوا۔ ارشد میں بھی آپ گینا کو سمجھ گئی، وہ ہر وہ طریقہ آزما رہی ہے جس سے تمہیں ٹارچر کیا جائے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بولی اور وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ آپ نے پھر اس کی بات مانی کیوں؟ اس لیے تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں تمہاری فیور کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس دن ابو سے ڈانٹ پڑوائی اور اب آپ سے؟ بیٹا کرنے دو جو کچھ کریے، دیکھو کیسے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلو اس نے جھوٹ کہا لیکن میرا مقصد تمہیں اور اسے ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ تو ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے نا، اس نے افسردگی سے کہا۔ تم نے اسے محبت کی ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہیں ہی چاہے گی وہ، اور اتنا کہ تم خود بھی نہیں سوچ سکو گے۔ ارشد جھیم گیا، ہر وقت عالیہ بیگم اسے دعائیں دیتی رہتی تھی اور بس ان کی محبت اور شفقت پر مسرور رہتا تھا۔ آپ گینا نے آدھے گھنٹے میں اپنی پیکنگ کر لی تھی، کہنے کو تو کہہ دیا مگر دل نہیں چاہ رہا تھا اس کے ساتھ جانے کو، مگر ارشد کو نیچا دکھانا ہی تھا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اندر آیا۔ ایکٹنگ اچھی تھی، اس کی پیکنگ دیکھی، چھوٹا سا سوٹ کیس بیڈ پر رکھا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مات دینا آپ کو آتی ہے؟ میں بھی کم نہیں ہوں، کچھ اترا کے بولی۔ یہ تو اندازہ ہے کہ تم کم نہیں ہو، اپنے چند جوڑے اس کے سوٹ کیس پہ ڈالے۔ آپ گینا نے فہماشی نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ بھی اس میں رکھ لو، شادی تو اٹینڈ کرنی ہی پڑے گی، پھر 2 دن رکنا بھی پڑے گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولتا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ ہم روحا ریتو کو بھی ساتھ لے لیں؟ اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایک گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ان کی ایجوکیشن کا لاس ہوگا، وہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ بھی پشت پیرے کھڑا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ گیا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ گاؤں کتنے گھنٹے میں پہنچیں گے؟ اسے فکر ہوئی۔ یہی 5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ 5 گھنٹے؟ وہ کچھ سوچنے لگی۔ تیاری کر لو، 6 بجے تک نکلنا ہے، ویسے ہی آج کل موسم دیکھو ابر آلود ہی ہو رہا ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ آپ گینا نے پھر اس کے بھی کپڑے سوٹ کیس میں رکھے، اپنی چند کاسمیٹکس کی چیزیں رکھی، گھر بھی تو فون کر کے بتانا تھا۔ فون لے کے بیڈ پر بیٹھ کی ارشد لا تعلق سا لیٹا ہوا تھا۔ شام میں 6 بجے انہیں روانہ ہونا تھا۔ دیکھا آپ دونوں جا رہے ہیں، ہر بار گاؤں جانے سے ہم رہ جاتے ہیں۔ روحا منہ بسوڑنے لگی۔ تمہارے اسکول کا جو لاس ہوگا بھائی، صرف 2 دن کی تو بات تھی، لیو لی جا سکتی تھی۔ ریتا کو تو خود گاؤں جانے کا شوق تھا، وہ ان تینوں کو تیار دیکھ کر ضد کرنے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے 1 ہفتہ بھی لگ جائے۔ ارشد نے روحا اور ریتا کو ساتھ لگایا۔ آپ گینا نے چونک کر دیکھا۔ پرومس نیکسٹ ٹائم ہم سب چلیں گے۔ ارشد نے دونوں کا موڈ ٹھیک کیا۔ آپ گینا وہاں جا کے نا تم خاصی خوش ہو جاؤ گی، ملیحہ بھابی نے سرگوشی کی۔ کیوں خوش ہو جاؤں گی؟ وہ حیرت سے پوچھا۔ بس جاؤ گی تو سمجھ آ جائے گا، مانی خیزی سے بولی۔ سب نے انہیں دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ آپ گینا بلو کلر کے کاٹن کے جدید سٹائلش سے سوٹ میں نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ ارشد کی نگاہ الجھ رہی تھی۔ پورے راستے کنزا اور وہ باتیں ہی کرتی رہیں۔ ارشد منٹ سے آپ گینا کو کنکھیوں سے دیکھے جا رہا تھا اور وہ کچھ نروس بھی ہو رہی تھی۔ رات 12 بجے وہ لوگ گاؤں پہنچے تھے۔ چچا جان نے اور چچی جان نے ان سب کا زبردست استقبال کیا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ کنزا انہی کے پاس تو رہی تھی۔ کنزا بیٹا کھانا وغیرہ تو کھا لو، آنٹی ہم نے راستے میں بہت کچھ کھایا ہے۔ ارشد برآمدے میں بچھے تخت پر لیٹ گیا تھا۔ آپ گینا جھجکتی ہوئی چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کا خاصا بڑا گھر تھا، بڑا سا صحن لگا تھا، برآمدے کے باہر ایک بڑی سی کیاری جس میں پھول و پودے لہرا رہے تھے۔ ارشد بیٹا یہ تمہاری دلہن تو بڑی پیاری ہے، چچی جان نے کھلے دل سے تعریف کی۔ چچی جان آپ کی نظر کافی کمزور ہو گئی ہے، میرے خیال میں نمبر بڑھ گیا ہے، وہ سنجیدہ چہرہ بنا کر بولا۔ چل بچے ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ کنزا اندر سے بینا اور فوزیہ کو بلا لائی۔ بینا تو مایوس بیٹھی تھی، مایوں بیٹھی تھی اس لیے آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ چچا جان یہ گڈو کہاں ہے؟ کنزا نے گڈو کی بابت دریافت کیا۔ بینا کی سسرال جہیز کیا ہے نا شام سے، وہی سے ہے، صبح آئے گا، انہوں نے بتایا۔ ارے فوزیہ کمروں میں بستر لگا دو، چچی جان نے فوزیہ کو حکم دیا۔ 15 سال کی وہ لڑکی تھی، سانولے نین نقش کی، مگر تھی خاصی دلکش اور وہ اچھلتی ہوئی اندر چلے گی۔ کنزا تو فوزیہ اور بینا کے کمرے میں ہی رکی ہوئی تھی۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ سو جاؤں؟ آپ گینا کمرے میں ایک چوڑے سے پلنگ کو دیکھ کر بدک گئی جس پر کمبل رکھے ہوئے تھے، سائڈ پر 2 کرسیاں اور میز تھی۔ ارشد نے سوٹ کیس دیوار کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا تھا۔ ارے نہیں تم آرام سے سونا، یہ بچیاں تو رات بھر باتیں کریں گی، چچی جان نے کہا۔
آبگینہ پھر زیادہ نہ بولی مگر اپنے آنے پر پچھتا ہی رہی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور وہ تذبذب میں گری کھڑی تھی۔ محترمہ یہ گاؤں ہے، کوئی شہر نہیں کہ تمہیں جہازی سائز بیڈ ملے۔ وہ اس کی جھجک سمجھ گیا۔ یہ اتنا چھوٹا ہے۔ وہ پلنگ کو دیکھ کر وہ ہنسی ہو گئی۔ یہی سوگ مناتی رہو، یہ چھوٹا ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنا ایزی سا کرتا شلوار لے کے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سوچا کہ نیچے کچھ بچھا کے لیٹ جائے گی مگر دل نہیں مانا۔ ارشد اندر آ گیا، اپنے کپڑے کھونٹی سے لٹکائے اور پلنگ پر لیٹ گیا مگر اس کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ آپ کہیں اور سو جائیں۔ دیکھو تم گھر میں جو تماشا بناتی ہو وہاں بناتی رہو مگر کسی دوسرے کے گھر کا خیال کرو۔ وہ نرم سے لہجے میں بولا۔ وہ گونا گو کی کیفیت میں تھی۔ ارشد پھر کچھ یاد آنے پر اٹھا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے چھوٹے سے بیگ سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ آبگینہ نے دیکھا، پھر وہ چیئر پر پاؤں رکھے چڑھا۔ 2 پیلے بلب کمرے میں جل رہے تھے۔ ایک بلب اس میں سے نکالا اور 0 پاور کا بلب لگا دیا۔ یہ میں ساتھ لایا تھا کیونکہ شہزیب بھائی نے ہی دیا تھا، یاد دلایا تھا کہ لے جانا، وہ بتا رہا تھا اور پھر لیٹا۔ اسی طرح اس کا منتظر تھا کب پہلو میں دراز ہوتی ہے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی لائٹ آف کی، نائٹ بلب کی مرچ کی روشنی پھیل گئی۔ وہ بھی اس کے پہلو سے لگ ہو کر لیٹی۔ کمبل کافی بڑا تھا اس لیے دونوں اس میں سما گئے۔ آبگینہ کی نگاہ چھت میں گئی۔ اسے اندھیرے میں ہی 2 چھپکلیاں ایک ساتھ نظر آئی۔ اوئی امی! وہ تو ارشد کے سینے سے ٹھاک کر کے لگی۔ کیا وحشت ہے! وہ دھاڑا۔ اوپر وہ دیکھے! آنکھیں اس کی بند تھی اور ارشد کا گریبان اپنی دائیں مٹھی میں پکڑا ہوا تھا۔ ارشد نے بغور دیکھا ان دونوں کے اوپر ہی تھی چھپکلیاں، اگر ان میں ایک بھی حرکت کرتی تو ضرور گر سکتی تھی۔ اس لمحے وہ مسکرایا۔ آبگینہ کو دیکھا جو سب کچھ فراموش کیے اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ ان کا بھی دل ہے، جذبات ہیں۔ لہجے میں شرارت اور معنی خیزی تھی۔ میرا دم نکل رہا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ وہ چیخی۔ تم کچھ نہ کرو، ایسے ہی لیٹی رہو۔ وہ ہنسا۔ او یو! اسے ایک دم اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو جھٹکے سے دور ہوئی۔ اسی وقت ان میں سے ایک گری۔ پوری طاقت سے وہ چیخی۔ اب دونوں پلنگ سے نیچے تھی۔ ارشد نے انہیں بھگا دیا تھا مگر آبگینہ نے اس کمرے میں سونے کو تیار ہی نہ تھی۔ آبگینہ میں پلنگ سائڈ کر لیتا ہوں، وہ اس کا ڈر دور کرنے کو بولا۔ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اچھا خاصا ہنگامہ ہی کر دیا۔ چچا جان نے بھی گڈو کا کمرہ سیٹ کیا تو آبگینہ سوئی وہیں بھی، پھر ارشد کو بھی مجبوراً وہیں سونا پڑا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہی ہیں۔ وہ پھر لیٹا۔ آبگینہ اس کے پہلو میں ہی دراز تھی مگر اسے تو بار بار اپنے اوپر ہی غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ارشد سے لپٹ گئی۔ ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کے کان میں بولا۔ تمہاری ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی۔ آبگینہ نے اس وقت حیا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ارشد کا لمس محسوس ہو جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پچھتا رہی ہو یہاں آ کے؟ آپ خاموش ہونے کا کیا لیں گے؟ وہ تنک گئی۔ بتا دوں؟ لہجہ خمار آلود بنا لیا۔ آبگینہ نے سلگ کے کمبل ہی سر تک تان لیا۔ ارشد کو اس لمحے اس کی بے بسی خاصا مزہ دے رہی تھی جو شرم سے بول نہیں پا رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو خاصی دلچسپ سچویشن تھی۔ ارشد کے بازو پر وہ سر رکھے ہوئے تھی اور دایاں ہاتھ اس کے سینے پر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان لمحوں کو محسوس کرنے لگی، اپنے ہونٹوں سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ آبگینہ شاید تھکن کی وجہ سے بے خبر ہی سو رہی تھی جو ابھی تک اس کی آنکھ نہ کھلی تھی، وگرنہ اگر اپنی یہ حالت دیکھ لیتی تو ضرور کرنٹ کھا کے پیچھے ہوتی۔ ارشد سیدھا لیٹا رہا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پل طویل ہو جائیں، وہ اس کے پہلو میں اسی طرح رہے، چاہے وہ اس سے نفرت کرتی تھی لیکن وہ تو اسے محبت انتہا پسندیوں سے بھی زیادہ کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کبھی بھی اس نے یہ جذبات ظاہر نہ کیے تھے۔ ارشد کے دائیں ہاتھ نے حرکت کی جس پر اس کا سر رکھا تھا۔ اس نے آبگینہ کے گرد حصار کر لیا۔ اسی وقت پٹ سے آبگینہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ غائب دماغی سے دیکھتی رہی مگر جب حسیات بیدار ہوئیں تو وہ کرنٹ کھا کے دور ہو گئی۔ شرم و حیا سے شرمندگی میں وہ پشت پھیرے کھڑی ہو گئی۔ تھینکس، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کئی گھنٹوں تک محترمہ کے لیے اپنا بازو تکیے کی طرح ہی رکھنا پڑے گا۔ تمہاری آنکھ کھل گئی۔ وہ بازو کو ادھر ادھر ہلا رہا تھا جو سن سا ہو رہا تھا۔ آبگینہ نے اپنا دوپٹہ پلنگ سے اٹھایا۔ سوچ کے ہی خود پہ غصہ آیا، کب وہ غافل ہوئی اور ارشد کے پاس چلی گئی۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ الٹا غصہ کرنے لگی۔ واہ یہ خوب ہے، میں نے اٹھایا کیوں نہیں؟ تم خود ہی کیسے اٹھاتا؟ گریبان کے بٹن بھی کھلے تھے، اندر سے جھانکتے سینے کے کالے بال کو نگاہ چرا گئی۔ اس کرتے کے بٹن بھی توڑے ہیں تم نے؟ ہاں، سارے الزام لگا دے، میں نا آپ کو خوب سمجھتی ہوں، خود ہی نہ کچھ کیا ہوگا۔ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ برہم ہوئی۔ میں نے تو بہت کچھ کیا تھا، تمہاری ہی آنکھ نہیں کھلی۔ کیا؟ وہ حیرانگی سے چیخی۔ لاپرواہی سے کمرے سے نکل کے جانے لگا ارشد۔ کیا کیا تھا؟ اس نے ارشد کا بازو پکڑا۔ ارے کچھ نہیں کیا، مذاق کر رہا تھا۔ وہ اس کے حواس باختہ سے چہرے کو دیکھنے لگا جو پھیکا ہی تو پڑ گیا تھا۔ آبگینہ نے جھنجھلا کے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ وہ اس کی بے تکلفی پہ کچھ خوش سا ہو گیا۔ وہ پھر ارشد کے سامنے ہی نہ ہوئی۔ رات کو شادی تھی، اس میں بھی بے دلی سے شرکت کی کیونکہ صبح کی الجھن ہی سوار تھی۔ رخصتی تو شام 5 بجے تک ہو گئی تھی۔ آبگینہ ہی ارشد سے ضد کرنے لگی کہ گھر چلیں۔
کل بینا کا ولیمہ ہے، وہ کر کے چلی جانا۔ کنزا نے اسے افسردہ سا دیکھا۔ عزیب بھائی کو بھیج دیں گے، وہ شرکت کر لیں گے، وہ بے ساختہ ہی بولی۔ کنزا کو اشد کے سامنے شرم ہی آ گیا۔ آپ کینا جو اچانک بولی تھی، اشد بھائی کچھ دن تو رکتے۔ بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، محترمہ پھر میری امی سے شکایت کر دیں گی کہ پھر یہاں نیٹ ورک پرابلم بھی تو ہو رہا ہے۔ وہ زومانی انداز میں طنز کرنے لگا۔ آپ گینا نے سلگتی نگاہ اٹھائی جو سوٹ کیس کو لاک لگا رہی تھی۔ جی یہاں موبائل سسٹم فیل ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے اگر زیادہ سسٹم فیل ہو گیا تو نقصان ہی ہو جائے گا کچھ لوگوں کا۔ وہ طنز پر طنز کر رہا تھا۔ چچی اور چچا بھی اندر آ گئے۔ آپ گینا ان کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس طرح وہ لوگ 7-8 بجے تک نکل گئے۔ پنک جارجٹ کے ہلکی سے امبرائڈری والے سوٹ میں وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اشد بڑی مستعدی سے گاؤں کی اونچی نیچی سڑک پر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فون کلر کے قمیض شلوار میں لمبا چوڑا اشد اسے اب ڈسٹرب کرنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، کس الجھن کا شکار ہو؟ وہ جانتا تھا وہ صبح سے وہ شرمندہ بھی ہے اور اس سے نگاہ بھی نہیں ملا رہی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کچھ؟ وہ رک گئی۔ تمہارے شک و وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ خاصا اصول پسند ہوں، جو چیز میری ہے وہ میری ہے، چوری چھپے سے چرانے کا قائل نہیں ہوں۔ اس نے مانی خیزی سے اسے ایک ایک بات واضح کی تو وہ جھینپ گئی۔ مجھے تو اس دن کا انتظار ہے جب تم میری طرف سے اچھے انداز میں سوچو گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے جیت لیں گے؟ وہ خونخوار انداز میں گویا ہوئی۔ جیت تو لیا ہے، بس تھوڑا باقی ہے، وہ بھی جیت لوں گا۔ پتہ ہے آپ مردوں کی کیا پرابلم ہے؟ وہ ایک دم اس کی جانب مڑی۔ میری جو پرابلم ہے تم اس سے واقف ہو، اور رہا یہ کہ میں ہر وقت بس تمہارے متعلق صرف فطری جذبات کی وجہ سے سوچتا ہوں، وہ تمہارے دماغ کی اختراع ہے۔ وہ تو دھاڑ ہی اٹھا۔ آپ گینا سہم گئی۔ آئندہ مجھے نا اس بات کا تانا مت دینا، کیونکہ لحاظ میں بالکل نہیں کرتا ہوں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اسے وارن کیا۔ پھر آپ گینا کی اس بد دماغ سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اس لیے خاموشی ساتھ لی۔ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ کراچی کی حدود میں داخل ہوئے تھے، مگر انجن گرم ہونے کی وجہ سے گاڑی رک گئی۔ لو، اسے بھی ابھی تمہاری طرح نخرے کرنا تھے۔ آپ گینا نے دانت پیسے۔ وہ اور ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ مین شاہراہ پر وہ لوگ کھڑے تھے۔ ٹریفک 12 بجے بھی فاسٹ ہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کی جانب آیا۔ آپ گینا کو اب یہ بھی برداشت کرنا تھا۔ سائڈ پر ہی پھولوں کی سرسری سی، اس لیے کچھ سناٹا بھی تھا۔ اشد گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسی وقت بلیک سویک اس کے قریب رکی۔ اشد نے تیکھے چتون اٹھائے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اکبر افندی تھا۔ لیبی اکبر افندی تھی، ہار گئی۔ ارے اشد کمال، آج تو تم سے سامنا ہو گیا۔ کچھ عرصے پہلے آپ کے والد صاحب ملے تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے باہر آ گیا۔ اشد نے پہلو بدلا۔ اندر بیٹھی آپ گینا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ تمہاری بکواس مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ اشد نے آپ گینا کا بدلتا چہرہ دیکھ لیا۔ اکبر افندی اب اندر دیکھنے لگا تھا تو وہ سمٹ ہی گئی۔ اوہ، تو یہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ شٹ اپ! تم نے اس کی جانب نگاہ بھی ڈالی تو؟ اشد نے اس کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ کیسے گوارا کر لیتا اس کا یوں گھورنا؟ آپ گینا کو جو اب اس کی عزت تھی۔ سودا کر لو، آج مجھے دے دو۔ وہ مکروہ ہنسی کے ساتھ ہنسا۔ او یو! اشد نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھو اشد، میں شرافت سے بات کروں، مجھے خبر ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ بند کرو بکواس، یہ میری بیوی ہے۔ اس کے تو آگ ہی لگ گئی۔ میں ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے اشد سے اپنا گریبان چھڑایا۔ کم آن لیڈی! اس نے ڈور کھول کے آپ گینا کو بازو پکڑ کے کھینچا۔ اشد آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہاتھ لگائے کیسے گوارا کر لیتا؟ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ آپ گینا تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ چند لوگوں کی نگاہ پڑی، پھر ٹریفک سرجنٹ آیا تو اب اکبر افندی نے چھوڑ دیا، مگر اشد کو اس نے زخمی کر دیا تھا۔ آپ گینا نے اشد کے بازو سے خون نکلتا دیکھا۔ سڑک پر گرنے سے کوئی نوکیلی چیز لگی تھی۔ اپنی گاڑی چیک کریں۔ سٹارٹ ہوئی؟ ٹریفک سارجنٹ بولا، اور پھر واقعی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آپ گینا وحشت ذرا سی اس کے بازو کو دیکھے کہ بے اختیار ٹیشو سے اس کا نکلتا خون روکا۔ آپ کے بہت خون نکل رہا ہے، کسی ہاسپٹل میں چلیں۔ نہیں، اس نے سختی سے اس کا مشورہ رد کیا۔ چہرے پر تو اس کے غصے کا تناؤ تھا۔ آپ میری بات مانیے، پلیز شٹ اپ، منہ بند کر کے بیٹھو۔ اب غصہ اس پر ہی نکالا۔ آپ گینا جذبت سی ہو گئی۔ ایک تو اس کا خیال کر رہی تھی اور وہ غصہ کر رہا تھا۔ پورے راستے اس کا خون ٹپکتا دیکھتی رہی۔ گاڑی اس نے فلیٹ کے پارکنگ میں روکی۔ ادھر کیوں؟ گھر کیوں نہیں؟ مجھ سے نہ سوال مت کیا کرو۔ وہ رکھائی سے باہر نکلا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں باہر نکلی۔ اشد نے سوٹ کیس الٹے ہاتھ سے باہر نکالا۔ تکلیف اس کے چہرے سے واضح تھی۔ لفٹ تک آئے اور لمحوں میں وہ اس لفٹ میں آ گئے تھے۔ وہ سیدھا واش روم میں بھاگا، قمیض اتار کر پھینکی اور آئینے میں بازو کا زخم دیکھ رہا تھا۔ کوئی نوکیلی چیز اس کا کسرتی بازو چیرتی ہوئی لگی تھی۔ نل کھولے خون بہاتا رہا۔ آپ گینا سے تو کسی کا زخم نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ بھی ساری جھجک اور شرم یکسر بھلائے اندر آ گئی۔ یہ آپ کیا کریں؟ اس طرح تو اور زخم خراب ہو جائے گا۔ اس نے نل بند کیا، تولیہ اٹھایا اور زخم پر رکھا۔ وہ چیخنے لگا، ہٹاؤ اسے!
خون بہ رہا ہے، آپ سنتے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ بہت خوفزدہ تھی اور ارشد نے انا پسند لڑکی کو حیرانگی سے دیکھا۔ واش روم میں لگے کیبنٹ کھولے، اس میں سے ڈیٹول بھی مل گیا۔ روئی نہ ملے تو تولیے پر لگائے زخم صاف کیا۔ باہر آئیے، وہ اس کا بازو تھامے باہر لے آئی۔ صوفے پر بیٹھا ارشد کا کسرتی جسم تو وہ آج یوں پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر نگاہ اس کی نگاہ سے نہ ملا رہی تھی۔ ماتھے پر لٹیں جھولنے لگی جو ارشد کے چہرے سے مس ہونے لگی۔ سوٹ کیس سے اس نے اپنا کاٹن کا دوپٹہ نکالا اور پھر مہارت سے اس کی بینڈیج کر دی۔ خون ارشد کے پشت پر سینے پر لگا ہوا تھا، کپڑے تو پورے ہی خراب ہو گئے تھے۔ اس بدتمیز کے منہ مت لگا کریں، جب بھی ملتا ہے بکواس ہی کرتا ہے۔ سنا نہیں کتنی غلیظ بات کر رہا تو تمہارے متعلق، تم بیوی ہو میری، کوئی بھی تمہیں وقت گزاری کے لیے نہیں رکھا ہے۔ وہ تنفر سے بولا۔ آپ گینا اس کی شدت پسندی پر جھینپ گئی، واش روم سے مگ میں پانی لے آئی اور اس کا سینہ اور پشت صاف کرنے لگی۔ ارشد کو اس کے کومل ہاتھوں کا لمس مسرور کر رہا تھا۔ بے اختیار صوفے سے پشت لگانی چاہی تو آپ گینا سے ٹچ ہو گیا۔ آپ پلیٹ چاہیے، وہ ہٹی۔ ٹیبلٹ ہے بیگ میں درد کی، وہ تم نکال کے دے دو۔ وہ بیڈ پر آیا۔ آپ گینا پہلے اس کے لیے دوسرے کپڑے نکال کے لائی جو وہ چینج کر کے چلا گیا۔ ٹیبلٹ اس نے بسکٹ کی کھلا کے دی تھی، پھر اس کے خون میں بھرے کپڑے دھو کے ڈالے۔ خود کا حلیہ بھی خراب ہو گیا تھا، خود بھی وہ اتنی رات کو نہائی۔ باہر آئی تو دیکھا ارشد سو رہا تھا۔ اس ایک لمحے کو اس مردانگی کے شاہکار کو بغور دیکھا، دل میں نہ جانے کیوں بے چینی سی ہو گئی۔ دوسرے دن اس کی صورت پچے آنکھ کھلی تو تھی، دیکھا تو ارشد ہمس سو رہا تھا۔ گلاس ونڈو سے دھوپ سیدھی اس کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ آپ گینا صورت کے تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور پردے برابر کر دیے۔ چادر بھی ارشد کو ٹھیک طرح سے اڑائی، زخمی بائیں بازو کو اس نے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ گینا واش روم سے فارغ ہو کر باہر آئی، سلکی بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ رات نہانے کے بعد اس نے پھر باندھے ہی نہ تھے۔ کچن میں آئی، دیکھا کراکری کا سامان تو موجود تھا مگر کچھ کھانے پکانے کے لیے نہ تھا۔ سوچا تھا کہ ناشتہ ہی بنا لے گی۔ اندر آئی، ارشد کا والیٹ تلاش کیا، بیڈ پر ہی سائڈ پر پڑا تھا۔ اس میں سے اس نے چند سو نکالے، دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا، کی رنگ اٹھائی تاکہ ارشد کو دروازہ کھولنے نہ اٹھنا پڑے۔ لفٹ سے سیدھا نیچے آ گئی۔ گلشن اقبال کا ایریا تھا، شکر تھا چند سٹور سامنے ہی نظر آ گئے۔ وہاں سے ناشتے کا سامان لیا اور آ گئی۔ کچن میں سامان رکھا، چائے وغیرہ تیار کی، کھانے کے لیے ڈبل روٹی اور بسکٹ لے آئی تھی اور ارشد کو چیک کرنے اندر آئی تو دیکھا وہ اٹھ گیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ جی وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ کچھ سہم گئی۔ اس سے پہلے کہاں تھی؟ کھانے کا سامان لینے گئی تھی، قدرے توقف کے بعد ڈر ڈر کے بولی۔ میرے اٹھنے کا انتظار تو کر لیتی۔ وہ برہم ہوا۔ وہ میں آپ کی تکلیف کی وجہ سے چلی گئی۔ منمنائی کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہ بھی غصے میں کتنا تھا۔ بہت میری تکلیف کا خیال ہے نا، وہ چیخا۔ ایک تو آپ سے نرم رویہ رکھو جب آپ کو چین نہیں، اور اگر غصہ کرتی ہوں جب چین نہیں۔ وہ بھی گرمی کھا کے باہر چلے گی۔ ارشد کا محض انسانی ہمدردی کی وجہ سے خیال رکھ رہی تھی، اس کا مجاز ہی نہیں مل رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر بڑبڑاتی ہی رہی۔ اب ناشتہ بنا لیا تو لے بھی آؤ، جیسے وہ اس کی خدمات کا قائل ہو گیا تھا۔ تھوڑا انداز بھی سلجھا تھا۔ آپ گینا نے خفکی بڑی نگاہ اس پر ڈالی جو اسے کمزور سا بھی لگا۔ ایک لمحے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ رات میں بھی تو کئی بار وہ اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی تھی۔ اگر ایسے انداز میں دیکھو گے تو میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرایا۔ آپ گینا خجل ہو گئی، صوفے سے جھٹکے سے اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ امریکن کچن پورا فلیٹ قیمتی ماربل اور فرنیچر سے ڈیکوریٹ تھا۔ وہ چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کتنے پیسے چرائے تھے میرے والیٹ سے؟ اس نے بقیہ پیسوں کو کاؤنٹر پر رکھے دیکھا۔ گن لیں کتنے تھے اس میں۔ وہ کیتلی چولہے پر رکھ چکی تھی۔ کتنے پیسے نکالے تھے؟ اچھا لگا تمہارا یہ انداز میاں کے والیٹ سے پیسے؟ وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر گویا ہوا۔ آپ گینا نے خفیف ہوتے اپنے چہرے رخسار پر جھولتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ مجبوری تھی، یوں نکالنے پڑے، آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ شاپر سے ڈبل روٹی کے سلائس نکالے اور اس کے لیے ناشتہ ترتیب دے کے کچن سے جانے لگی۔ تم نہیں کرو گی ناشتہ؟ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں بعد میں کر لوں گی۔ اس نے بالکنی میں جا کر ارشد کے رات میں دھوئے کپڑے چیک کیے، ابھی تک گیلے تھے۔ پھر وہ کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اسے یہاں آتے ہمیشہ ہی وحشت ہوتی تھی، مگر ارشد جیسے ضدی اور اکھڑ مزاج انسان سے وہ الجھ کے کوئی بحث میں نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو اس کے جانے کا کہہ دیا۔ باسم کی کال ارشد کے موبائل پر آئی، وہ دونوں کی خیریت پوچھنے لگا۔ آپ گینا نے بس مختصر بات کی اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ واپسی پہ ارشد نے قریبی ہاسپٹل سے بینڈیج کروائی اور انجیکشن بھی لگوا لیا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے، عالیہ تو سینے پر ہاتھ رکھ کے رہ گئی۔ ہائے لڑکے، یہ کیا کر لیا؟ ارے امی، بس معمولی سے ایکسیڈنٹ تھا۔ وہ حال کمرے میں ہی ڈھیلے انداز میں کاؤچ پر دراز ہو گیا۔ آپ گینا کی تو نہیں لگی؟ چیک کر لیں، اپنی بہو کو صحیح سلامت لایا ہوں۔ لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ آپ گینا نے غصے کا گرم گھونٹ اندر اتارا۔ گھر کے سبھی افراد فکر مند سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ریش ڈرائیونگ کی ہوگی ضرور۔ دادا جان کو اپنے پوتے کی نیچر کا بھی پتہ تھا، جلد باز تو وہ بہت تھا۔ نہیں دادا جان، وہ بس ڈرائیونگ کرتے کرتے تھکن ہو گئی تو کچھ دیر کے لیے گاڑی سے باہر نکلے تو ایک موٹر بائک سے ٹکر ہو گئی۔ آپ گینا کو ہی بیک وقت یہ کہانی سوچی تو ارشد نے چونک کر اس کے جھکے سر کو دیکھا کہ اصل بات وہ بھی چھپا گئی تھی۔
انجیکشن اور دوائی وغیرہ لی؟ سب لیا ہے، وہی انہیں بتا رہی تھی، لیکن ارشد کبھی بھی دادا جان سے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دن آرام کرنا، آفس آنے کی ابھی ضرورت نہیں۔ کمال احمد کو بیٹے کی حالت پر ترس ہی آیا۔ پھر باپ تھے، اتنے تو کٹھور نہ تھے، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرتے۔ وہ فوراً ہی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور آپ کی نا ان سب سے باتوں میں لگی رہی۔ گاؤں کی اور کنزا کی بھی خبریں دے رہی تھی۔ ملیحہ بھابی نے تو اسے خوب ہی چھیڑا، کیونکہ پہلی بار وہ ارشد کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے تو وہ نوید کی طرف چلا آیا۔ وہاں اتفاق سے فواد بھی موجود تھا۔ پھر ارشد اکثر اپنی طبیعت کا بوجھل پن اپنے دوستوں سے باتیں کر کے دور کر لیتا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ فواد کا منہ لٹک گیا۔ کیا کروں، ڈیڈی نے سارا بزنس وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا، اور پھر جاوید انکل نے بھی خواہش ہے کہ ڈیڈی اور وہ امریکہ میں ساتھ بزنس شروع کریں۔ نوید ان دونوں کو بتا رہا تھا، جبکہ ارشد سنگل صوفے پر ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوبا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے ملک میں آتے ہیں اور تو جا رہا ہے۔ بس یار کیا کروں، تم لوگ اداس نہیں ہو، میں ہر سال تم لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا۔ نوید نے مسکرا کے دونوں کو تسلی دی۔ شادی پھر تیری وہیں امریکہ میں ہوگی؟ ارشد نے پہلو بدلا۔ ہاں اور کیا یار، کیا نہ سوچا تھا کہ آپ گینا بھابی اور فرینہ بھابی مل کر میری شادی کی شاپنگ کریں گی۔ اسے یہی افسوس ہو رہا تھا، مگر مجبوری تھی، جانا بھی ضروری تھا۔ تم اطمینان رکھو، ہماری بیگمات پھر بھی وہاں تمہاری ایڈوانس شاپنگ کروا دیں گی، کیوں ارشد؟ فواد نے اسے تائید چاہی۔ بالکل، وہ مبہم سا مسکرایا۔ ارشد پھر 1-2 گھنٹے گزار کے گھر آ گیا تھا۔ ابھی زخم پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا، اس لیے آفس نہیں جا رہا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا وہ اپنے ملحق ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں آمگینہ پیچ کلر کے پرنٹڈ جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس گمسم سی بیٹھی تھی۔ ارشد نے شوقی ہو کر اس کی جانب متجسس نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تو بڑے صوفے سے اٹھ گئی، کیونکہ ارشد کی موجودگی میں وہ بیٹھنے تک اجتناب کرتی تھی۔ خیریت؟ اتنی خاموش، اور وہ بھی آمگینہ۔ ارشد امیزنگ، اس نے استزائیہ انداز میں کہا۔ وہ تنک ہی گئی۔ آپ کے منہ لگ کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا، ورنہ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ میں خوش ہوتا ہوں، زومن لہجے میں کہتے ہی اسے سلگانے لگا۔ اسی وقت ارشد کا موبائل بیپ دینے لگا تو پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا، دیکھا تو فواد کی کال تھی، جبکہ ابھی تو وہ مل کر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ ارشد متفکر سے لہجے میں بولا۔ آمگینہ کی فسوق خیز نگاہیں اس اکھڑ آدمی کے چہرے پر ٹک گئیں، جو وضاحت میں برا ہی تھا، اپنی بات کا پکا اور کردار تک کا سچا تھا۔ وہ اسے مان گئی تھی، مگر خود کو اس کے آگے جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ موبائل پر بات کر کے کچھ اسپاٹس کے چہرے کے ساتھ نظر آیا۔ آمگینہ چونک گئی، مگر خود میں ہمت ہی نہ تھی کہ پوچھے، کہ پھر خود ہی یہ استحقاق ہو جائے کہ وہ بیوی ہے، پوچھ سکتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اینی پرابلم؟ رک کے گویا ہوئی۔ ہاں، اس نے لب بھینچ لیے۔ فواد بھائی کی کال تھی، اس کے گھر خیریت تو ہے؟ وہ نئی فکر سے۔ ہاں خیریت ہے، پیچھے پڑ جاتی ہے۔ وہ تھاڑا۔ پیچھے ہی نہیں، میں نہیں، آپ پڑھیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے، تنگ آ گئی ہوں۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس۔ ایک زوردار چھاپڑ نے آمگینہ کے سر کو سفید روپائے رخسار پر نشان بنا دیا۔ وہ چھنچھلا ہی گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا، بولتی رہتی ہے، چپ نہیں رہتی، الٹا اور غصہ کیا۔ آمگینہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکل گئی، مگر نیچے جاتے ہی جو ہنگامہ کیا، عالیہ بیگم سر پکڑ کر رہ گئی، کیونکہ وہ روئی جا رہی تھی۔ ارشد کی طلبی کمال احمد کی عدالت میں ہو گئی۔ یہی کیسے رہ گئی تھی؟ اب بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ابو یہ بات کو بڑھا رہی ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ روحانسا ہو گیا، اور آمگینہ سر جھکا کے کمال احمد کے کمرے میں عالیہ بیگم کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ تمہارے پیچھے پڑ گیا؟ ارے پیچھے تو تم لگے ہو، اس کے سارے زمانے میں ہمیں رسوا کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو کیا ہوگا؟ میں نہیں ڈرتا نتائج سے، پتہ چل جائے اپنے بھائیوں کا دم بھرتی ہے، دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کب کسی کے آگے جھکا تھا؟ یہ کہہ کے رکا نہیں، وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ آمگینہ کو ارشد کے اتنے کھردرے اور سخت لہجے پر رونا ہی آ گیا۔ وہ کسی طور پر کمپرومائز پر تیار نہ تھا۔ کمال احمد کو تو اور ہی غصہ آیا، ان کا بیٹا اتنا خود سر ہو گیا تھا۔ وہ بھی کمرے سے نکلے تھے، اب عالیہ اور آمگینہ ہی کمرے میں تھی۔ دیکھو آمگینہ، مجھے پوری بات بتاؤ، بات کیا ہوئی تھی کہ ارشد نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ فکر مند بھی تھی، کیونکہ ان دونوں کو وہ بسا ہوا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ کب سے ان دونوں کے درمیان یہ جنگ چل رہی تھی۔ آمگینہ نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ عالیہ بیگم نے تعصب بھری نگاہ اٹھائی۔ میں تمہیں جو سمجھاؤں گی آمگینہ، یہ نہیں سمجھنا کہ میں ارشد کی سائڈ لے رہی ہوں۔ انہیں تو آمگینہ بھی اتنی ہی عزیز تھی۔ ارشد دل کا برا نہیں ہے بیٹا، اب تم دونوں میاں بیوی کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہو، اس لیے بیٹا تم اس رشتے کو سمجھو۔ میں مانتی ہوں ارشد نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا برا ہی کیا، لیکن تم اسے سمجھو، پھر دیکھنا ارشد تمہاری ہی مانے گا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر دل و دماغ میں ارشد کے خلاف ایک اناد ہی پل رہا تھا۔ وہ ایک پل کو ارشد کی جانب متوجہ بھی ہوئی تھی، مگر ارشد کی ایسی سخت بات اسے اور تیش دلاتی تھی، اور پھر اپنے گھر والے کے متعلق تو ارشد کے منہ سے غلط الفاظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ اپنی ایپیسوڈ آج کی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ ملیں گے کل وتھ نیو ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔